صفحہ نمبر 76 کی آخری سطریں ہیں۔ سورت الطارق کی پہلی 2 آیتیں ہیں اور وہ یہ ہیں والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ الطارق 4-5۔ یہ آخری آیتیں یعنی ان کل نفس لما علیہا حافظ، جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک نفس پر ایک فرشتہ نگہبان ہے، یہ صاف دلالت کر رہی ہیں کہ جیسا کہ انسان کے ظاہر وجود کے لیے فرشتہ مقرر ہے جو اس سے جدا نہیں ہوتا، ویسا ہی اس کے باطن کی حفاظت کے لیے بھی مقرر ہے جو باطن کو شیطان سے روکتا ہے اور گمراہی کی ظلمت سے بچاتا ہے، اور وہ روح القدس ہے جو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں پر شیطان کا تسلط ہونے نہیں دیتا۔ اور اسی کی طرف یہ آیت بھی اشارہ کرتی ہے کہ انا عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ الحجر 43۔ اب دیکھو کہ یہ آیت کیسے صریح طور پر بتلا رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کا فرشتہ انسان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اور ہر دم اس کے ساتھ رہتا ہے اور ایک دم بھی اس سے جدا نہیں ہوتا۔ کیا اس جگہ یہ خیال آ سکتا ہے کہ انسان کے ظاہر کی نگہبانی کے لیے تو دائمی طور پر فرشتہ مقرر ہے، لیکن اس کی باطن کی نگہبانی کے لیے کوئی فرشتہ دائمی طور پر مقرر نہیں، بلکہ متعصب سے متعصب انسان سمجھ سکتا ہے کہ باطن کی حفاظت اور روح کی نگہبانی جسم کی حفاظت سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جسم کی آفت تو اسی جہان کا ایک دکھ ہے، لیکن روح اور نفس کی آفت جہنم ابدی میں ڈالنے والی چیز ہے۔ سو جس خدائے رحیم و کریم کو انسان کے اس جسم پر بھی رحم ہے جو آج ہے اور کل خاک ہو جائے گا، اس کی نسبت کیوں کر گمان کر سکتے ہیں کہ اس کو انسان کی روح پر رحم نہیں؟ بس اس نص قطعی اور یقینی سے ثابت ہے کہ روح القدس، یا یوں کہو کہ اندرونی نگہبانی کا فرشتہ، ہمیشہ نیک انسان کے ساتھ ایسا ہی رہتا ہے جیسا کہ اس کی بیرونی حفاظت کے لیے رہتا ہے۔ اس آیت کے ہم مضمون قرآن کریم میں اور بہت سی آیتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی تربیت اور حفاظت ظاہری و باطنی کے لیے اور نیز اس کے اعمال کے لکھنے کے لیے ایسے فرشتے مقرر ہیں کہ جو دائمی طور پر انسانوں کے پاس رہتے ہیں۔ چنانچہ من جملہ ان کے یہ آیات ہیں وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ الانفطار 11، یرسلو علیکم حفظا الانعام 62، لہو موقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ الرعد 12۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ تم پر حفاظت کرنے والے مقرر ہیں، خدا تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے چوکیدار مقرر ہیں جو اس کے بندوں کی ہر طرف سے، یعنی کیا ظاہری طور پر اور کیا باطنی طور پر حفاظت کرتے ہیں۔ اس مقام میں صاحب معالم نے یہ حدیث لکھی ہے کہ ہر ایک بندے کے لیے ایک فرشتہ موکل ہے جو اس کے ساتھ ہی رہتا ہے اور اس کی نیند اور بیداری میں شیاطین اور دوسری بلاؤں سے اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اور اسی مضمون کی ایک اور حدیث کعب الاحبار سے بیان کی ہے، اور ابن جریر اس آیت کی تائید میں یہ حدیث لکھتا ہے ان معکم من لا یفارقکم الا عند الخلاء وعند الجماع فاستحیوہم واکرموہم، یعنی تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہیں کہ بجز جماع اور پخانے کی حاجت کے تم سے جدا نہیں ہوتے، سو تم ان سے شرم کرو اور ان کی تعظیم کرو۔ اور اس جگہ اکرمہ سے یہ حدیث لکھی ہے کہ ملائکہ ہر یک شر سے بچانے کے لیے انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب تقدیر مبرم نازل ہو تو الگ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر مجاہد سے نقل کیا ہے کہ کوئی ایسا انسان نہیں جس کی حفاظت کے لیے دائمی طور پر ایک فرشتہ مقرر نہ ہو۔ پھر ایک اور حدیث عثمان بن عفان سے لکھی ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ 20 فرشتے مختلف خدمات کے بجا لانے کے لیے انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اور دن کو ابلیس اور رات کو ابلیس کے بچے ضرر رسانی کی غرض سے ہر دم گھات میں لگے رہتے ہیں۔ اور پھر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث مندرجہ ذیل لکھی ہے حدثنا اسود بن عامر حدثنا سفیان حدثنی منصور عن سالم ابن ابی الجعد عن ابیہ عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکۃ قالوا وإیاک یا رسول اللہ قال وإیایا
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، یعنی بتوسط اسود وغیرہ عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ ایک قرین جن کی نو میں سے اور ایک قرین فرشتوں میں سے موکل نہ ہو۔ صحابی نے عرض کی کہ کیا آپ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی، پر خدا نے میرے جن کو میرے تابع کر دیا، سو وہ بجز خیر اور نیکی کے اور کچھ بھی مجھے نہیں کہتا۔ اس کے اخراج میں مسلم منفرد ہے۔ اس حدیث سے صاف اور کھلے طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جیسے ایک داعی شر انسان کے لیے مقرر ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، ایسا ہی ایک داعی خیر بھی ہر یک بشر کے لیے موکل ہے جو کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا اور ہمیشہ اس کا قرین اور رفیق ہے۔ اگر خدا تعالیٰ فقط ایک داعی الی الشر ہی انسان کے لیے مقرر کرتا اور داعی الی الخیر مقرر نہ کرتا تو خدا تعالیٰ کے عدل اور رحم پر دھبا لگتا کہ اس نے شر انگیزی اور وسوسہ اندازی کی غرض سے ایسے ضعیف اور کمزور انسان کو فتنے میں ڈالنے کے لیے کہ جو پہلے ہی نفس امارہ ساتھ رکھتا ہے، شیطان کو ہمیشہ کا قرین اور رفیق اس کا ٹھہرا دیا، جو اس کے خون میں بھی سرایت کر جاتا ہے اور دل میں داخل ہو کر ظلمت کی نجاست اس میں چھوڑ دیتا ہے، مگر نیکی کی طرف بلانے والا کوئی ایسا رفیق مقرر نہ کیا تا وہ بھی دل میں داخل ہوتا اور خون میں سرایت کرتا اور تا میزان کے دونوں پلے برابر رہتے، مگر اب جب کہ قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہو گیا کہ جیسے بدی کی دعوت کے لیے خدا تعالیٰ نے ہمیشہ کا قرین شیطان کو مقرر کر رکھا ہے، ایسا ہی دوسری طرف نیکی کی دعوت کرنے کے لیے روح القدس کو اس رحیم و کریم نے دائمی قرین انسان کا مقرر کر دیا ہے۔ اور نہ صرف اس قدر بلکہ بقا اور لقاء کی حالت میں اثر شیطان کا کالعدم ہو جاتا ہے، گویا وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور وہ روح القدس کا نور انتہائی درجے پر چمک اٹھتا ہے، تو اس وقت اس پاک اور اعلیٰ درجے کی تعلیم پر کون اعتراض کر سکتا ہے بجز اس نادان اور اندھے کے کہ جو صرف حیوانات کی طرح زندگی بسر کرتا ہے اور پاک تعلیم کے نور سے کچھ بھی حصہ نہیں رکھتا۔ بلکہ سچ اور واقعی امر تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ تعلیم بھی من جملہ معجزات کے ایک معجزہ ہے، کیونکہ جس خوبی اور اعتدال اور حکیمانہ شان سے اس تعلیم نے اس عقدے کو حل کر دیا کہ کیوں انسان میں نہایت قوی جذبات خیر یا شر کے پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ عالم رویا میں بھی ان کے انوار یا ظلمتیں صاف اور صریح طور پر محسوس ہوتی ہیں، اس طرز محکم اور حقانی سے کسی اور کتاب نے بیان نہیں کیا، اور زیادہ تر اعجاز کی صورت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ بجز اس طریق کے ماننے کے اور کوئی بھی طریق بن نہیں پڑتا، اور اس قدر اعتراض وارد ہوتے ہیں کہ ہرگز ممکن نہیں کہ ان سے مخلصی حاصل ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ کا عام قانون قدرت ہم پر ثابت کر رہا ہے کہ جس قدر ہمارے نفوس و قوا و اجسام کو اس ذات مبدأ فیض سے فائدہ پہنچتا ہے، وہ بعض اور چیزوں کے توسط سے پہنچتا ہے۔ مثلاً اگرچہ ہماری آنکھوں کو وہی روشنی بخشتا ہے، مگر وہ روشنی آفتاب کے توسط سے ہم کو ملتی ہے، اور ایسا ہی رات کی ظلمت جو ہمارے نفوس کو آرام پہنچاتی ہے اور ہم نفس کے حقوق اس میں ادا کر لیتے ہیں، وہ بھی در حقیقت اسی کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ در حقیقت ہر یک پیدا شوندہ کی علت العلل وہی ہے۔ پھر جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بندہ ہوا قانون قدیم سے ہمارے افادہ کے لیے چلا آتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کے توسط سے ہر یک فیض خدا تعالیٰ کا پاتے ہیں، ہاں اس فیض کو قبول کرنے کے لیے اپنے اندر قوا بھی رکھتے ہیں، جیسے ہماری آنکھ روشنی کے قبول کرنے کے لیے ایک قسم کی روشنی اپنے اندر رکھتی ہے، اور ہمارے کان بھی ان اصوات کے قبول کرنے کے لیے جو ہوا پہنچاتی ہے ایک قسم کی حس اپنے اعصاب میں موجود رکھتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ ہمارے قوا ایسے مستقل اور کامل طور پر اپنی بناوٹ رکھتے ہیں کہ ان کو خارجی معینات اور معاونات کی کچھ بھی ضرورت اور حاجت نہیں۔ ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ کوئی ہماری جسمانی قوت صرف اپنے ملکہ موجودہ سے کام چلا سکے اور خارجی ممد و معاون کی محتاج نہ ہو۔ مثلاً اگرچہ ہماری آنکھیں کیسی ہی تیز بین ہوں، مگر پھر بھی ہم آفتاب کی روشنی کے محتاج ہیں، اور ہمارے کان کیسے ہی شنوا ہوں، مگر پھر بھی ہم اس ہوا کے حاجت مند ہیں جو آواز کو اپنے اندر لپیٹ کر ہمارے کانوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ صرف ہمارے قوا ہماری انسانیت کی کل چلانے کے لیے کافی نہیں ہیں، ضرور ہمیں خارجی ممدوں اور معاونوں کی حاجت ہے،
مگر قانون قدرت ہمیں بتلا رہا ہے کہ وہ خارجی ممد و معاون اگرچہ بلحاظ علت العلل ہونے کے خدائے تعالی ہی ہے، مگر اس کا یہ انتظام ہرگز نہیں ہے کہ وہ بلا توسط ہمارے قوا اور اجسام پر اثر ڈالتا ہے، بلکہ جہاں تک ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور جس قدر ہم اپنے فکر اور ذہن اور سوچ سے کام لیتے ہیں، صریح اور صاف اور بدیہی طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر یک فیضان کے لیے ہم میں اور ہمارے خداوند کریم میں علل متوسطہ ہیں، جن کے توسط سے ہر یک قوت اپنی حاجت کے موافق فیضان پاتی ہے۔ بس اسی دلیل سے ملائک اور جنات کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ خیر اور شر کے اکتساب میں صرف ہمارے ہی قوا کافی نہیں، بلکہ خارجی ممدات اور معاونات کی ضرورت ہے جو خارق عادت اثر رکھتے ہوں، مگر وہ ممد اور معاون خدا تعالیٰ براہ راست اور بلا توسط نہیں بلکہ بتوسط بعض اسباب ہے۔ سو قانون قدرت کے ملاحظہ نے قطعی اور یقینی طور پر ہم پر کھول دیا کہ وہ ممدات اور معاونات خارج میں موجود ہیں، گو ان کی کنہ اور کیفیت ہم کو معلوم ہو یا نہ، مگر یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ نہ براہ راست خدا تعالیٰ ہے اور نہ ہماری ہی قوتیں اور ہمارے ہی ملکیں ہیں، بلکہ وہ ان دونوں قسموں سے الگ ایسی مخلوق چیزیں ہیں جو ایک مستقل وجود اپنا رکھتی ہیں، اور جب ہم ان میں سے کسی کا نام داعی الی الخیر رکھیں گے تو اسی کو ہم روح القدس یا جبرائیل کہیں گے، اور جب ہم ان میں سے کسی کا نام داعی الی الشر رکھیں گے تو اسی کو ہم شیطان اور ابلیس کے نام سے بھی موسوم کریں گے۔ یہ تو ضرور نہیں کہ ہم روح القدس یا شیطان ہر یک تاریک دل کو دکھلاویں، اگرچہ عارف ان کو دیکھ بھی لیتے ہیں اور کشفی مشاہدات سے وہ دونوں نظر بھی آ جاتی ہیں، مگر محجوب کے لیے جو ابھی نہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے نہ روح القدس کو، یہ ثبوت کافی ہے، کیونکہ متاثر کے وجود سے مؤثر کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر یہ قاعدہ صحیح نہیں ہے تو پھر خدا تعالیٰ کے وجود کا بھی کیوں کر پتہ لگ سکتا ہے؟ کیا کوئی دکھلا سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کہاں ہے؟ صرف متاثرات کی طرف دیکھ کر جو اس کی قدرت کے نمونے ہیں، اس مؤثر حقیقی کی ضرورت تسلیم کی گئی ہے۔ ہاں، عارف اپنے انتہائی مقام پر روحانی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی باتوں کو بھی سنتے ہیں، مگر محجوب کے لیے بجوز اس کے اور استدلال کا طریق کیا ہے کہ متاثرات کو دیکھ کر اس مؤثر حقیقی کے وجود پر ایمان لاوے۔ سو اسی طریق سے روح القدس اور شیاطین کا وجود ثابت ہوتا ہے، اور نہ صرف ثابت ہوتا ہے بلکہ نہایت صفائی سے نظر آ جاتا ہے۔ افسوس ان لوگوں کی حالت پر جو فلسفہ باطلہ کی ظلمت سے متاثر ہو کر ملائک اور شیاطین کے وجود سے انکار کر بیٹھے ہیں اور بینات اور نصوص صریحہ قرآن کریم سے انکار کر دیا اور نادانی سے بھرے ہوئے الہاد کے گڑھے میں گر پڑے۔ اور اس جگہ واضح رہے کہ یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جن کے اس بات کے لیے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے استنباط حقائق میں اس عاجز کو متفرد کیا ہے، فالحمدللہ علی ذالک۔ اور اگر کوئی آریہ یا عیسائی اس جگہ یہ اعتراض کرے کہ حال کے اکثر ملا جیسے شیخ بطالوی محمد حسین اور شیخ دہلوی نذیر حسین اس اعتقاد کے مخالف ہیں، اور اس بات کے وہ ہرگز قائل نہیں ہیں کہ ہر یک انسان کو دو قرین دیے گئے ہیں، ایک داعی الی الخیر جو روح القدس ہے اور ایک داعی الی الشر جو شیطان ہے، بلکہ ان کا تو یہ قول ہے کہ صرف ایک ہی قرین دیا گیا ہے جو داعی الی الشر ہے، اور انسان کی ایمانی بہکنی کے لیے ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کو یہ بات بہت پیاری معلوم ہوئی کہ انسان کا شیطان کو دن رات کا مصاحب بنا کر اور انسان کے خون اور رگ و ریشہ میں شیطان کو دخل بخش کر بہت جلد انسان کو تباہی میں ڈال دے، اور جبرائیل جس کا دوسرا نام روح القدس بھی ہے ہرگز عام انسانوں کے لیے بلکہ اولیاء کے لیے بھی داعی الی الخیر مقرر نہیں کیا، وہ سب لوگ صرف شیطان کے پنجے میں چھوڑے گئے۔ ہاں، انبیاء پر روح القدس نازل ہوتا ہے، مگر وہ بھی صرف ایک دم یا بہت ہی تھوڑے عرصے کے لیے، اور پھر آسمان پر جبرائیل چڑھ جاتا ہے اور ان کو خالی چھوڑ دیتا ہے، بلکہ بسا اوقات 40 روز بلکہ اس سے بھی زیادہ روح القدس یا یوں کہو کہ جبرائیل کی ملاقات سے انبیاء محروم رہتے ہیں، مگر دوسرا قرین جو شیطان ہے وہ تو نعوذ باللہ ان کا ساتھ ایک دم بھی نہیں چھوڑتا، گو آخر کو مسلمان ہی ہو جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ محجوب اور حقائق قرآن کریم سے غافل اور بے نصیب ہیں، اور کھلے طور پر ان کا یہ عقیدہ بھی نہیں بلکہ نادانی اور قلت تدبر اور پھر اس عاجز کے ساتھ بخل اور کینہ ورزی کی وجہ سے اس بلا میں پڑ گئے ہیں
کیونکہ اس عاجز کے مقابل پر جن راہوں پر یہ لوگ چلے ان راہوں میں یہ آفات موجود تھیں، اس لیے نادانستہ ان میں پھنس گئے، جیسا کہ ایک پرندہ نادانستہ کسی دانہ کی تما سے ایک جال میں پھنس جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ ضرور جبرائیل اور ملک الموت اور دوسرے فرشتے اپنے اصلی وجود کے ساتھ ہی زمین پر نازل ہوتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر رہ کر آسمان پر چلے جاتے ہیں، جب آسمان سے اترتے ہیں تو آسمان ان کے وجود سے خالی رہ جاتا ہے، اور پھر جب زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں تو زمین ان کے وجود سے خالی رہ جاتی ہے، تو صدہا اعتراض قرآن اور حدیث اور عقل کے ان پر وارد ہوئے۔ چنانچہ من جملہ ان بلاؤں کے جو ان کے اس عقیدے کے لازم حال ہو گئیں، ایک یہ بھی بلا ہے جو خدا تعالیٰ کے روحانی انتظام کا عدل اور رحم جاتا رہا، اور کفار اور تمام مخالفین کو اسلام پر یہ اعتراض کرنے کے لیے موقع ملا کہ یہ کیسی سخت دلی اور خلاف رحم بات ہے کہ خدا تعالیٰ شیطان اور اس کی ذریت کو انسان کی اغوا کے لیے ہمیشہ اور ہر دم کے لیے اس کا قرین اور مصاحب مقرر کرے، تاب وہ اس کے ایمان کی بہکنی کے فکر میں رہیں اور ہر وقت اس کے خون اور اس کے دل اور دماغ اور رگ و ریشہ میں اور آنکھوں اور کانوں میں گھس کر طرح طرح کے وساوس ڈالتے رہیں، اور ہدایت کرنے کا ایسا قرین جو ہر دم انسان کے ساتھ رہ سکے ایک بھی انسان کو نہ دیا جائے۔ یہ اعتراض در حقیقت ان کے عقیدہ مذکورہ بالا سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ لوگ بموجب آیت وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم الصافات 165 یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل اور اسرائیل یعنی ملک الموت کا مقام آسمان پر مقرر ہے، جس مقام سے وہ نہ ایک بالشت نیچے اتر سکتے ہیں نہ ایک بالشت اوپر چڑھ سکتے ہیں، اور پھر باوجود اس کے ان کا زمین پر اپنے اصلی وجود کے ساتھ آنا بھی ضروری خیال کرتے ہیں، اور ایسا ہی پھر آسمان پر ان کا اپنے اصلی وجود کے ساتھ چڑھ جانا بھی اپنے ذوم میں یقینی اعتقاد رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی اصلی وجود کے ساتھ اترنے یا چڑھنے سے انکار کرے تو وہ ان کے نزدیک کافر ہے۔ ان عجیب مسلمانوں کے عقیدے کو یہ بلا لازم پڑی ہوئی ہے کہ وہ اعتدالی نظام جس کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں، یعنی بد کرین کے مقابل پر نیک کرین کا دائمی طور پر انسان کے ساتھ رہنا، ایسے اعتقاد سے بالکل درہم برہم ہو جاتا ہے، اور صرف شیطان ہی دائمی مصاحب انسان کا رہ جاتا ہے، کیونکہ اگر فرشتہ روح القدس کسی پر مسافر کی طرح نازل بھی ہوا تو بموجب ان کے عقیدے کے ایک دم یا کسی اور بہت تھوڑے عرصے کے لیے آیا اور پھر اپنے اصلی وطن آسمان کی طرف پرواز کر گیا، اور انسان کو گو وہ کیسا ہی نیک ہو شیطان کی صحبت میں چھوڑ گیا۔ کیا یہ ایسا اعتقاد نہیں جس سے اسلام کو سخت دھبا لگے؟ کیا خداوند کریم و رحیم کی نسبت یہ تجویز کرنا جائز ہے کہ وہ انسان کی تباہی کو بنسبت اس کے ہدایت پانے کے زیادہ چاہتا ہے؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ نابینا آدمی قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھتا نہیں، اس لیے اپنی نادانی کا الزام اس پر لگا دیتا ہے۔ یہ تمام بلائیں جن سے نکلنا کسی طور سے ان علماء کے لیے ممکن نہیں، اسی وجہ سے ان کو پیش آ گئیں کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ ملائک اپنے اصلی وجود کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی ضروری عقیدہ تھا کہ وہ بلا توقف آسمان پر چڑھ بھی جاتے ہیں۔ ان دونوں غلط عقیدوں کے لحاظ سے یہ لوگ اس شکنجے میں آ گئے کہ اپنے لیے یہ تیسرا عقیدہ بھی تراش لیا کہ بیس الکرین کے مقابل پر کوئی ایسا نعم الکرین انسان کو نہیں دیا گیا جو ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہے۔ بس اس عقیدہ کے تراشنے سے قرآنی تعلیم پر انہوں نے سخت تہمت لگائی اور بد اندیش مخالفوں کو حملہ کرنے کا موقع دے دیا۔ اگر یہ لوگ اس بات کو قبول کر لیتے کہ کوئی فرشتہ بذات خود ہرگز نازل نہیں ہوتا بلکہ اپنے ذلی وجود سے نازل ہوتا ہے جس کے تمثل کی اس کو طاقت دی گئی ہے، جیسا کہ دہیہ قلبی کی شکل پر حضرت جبرائیل متمثل ہو کر ظاہر ہوتے تھے، اور جیسا کہ حضرت مریم کے لیے فرشتہ متمثل ہوا تو کوئی اعتراض پیدا نہ ہوتا اور دوام نعم الکرین پر کوئی شخص جرا نہ کر سکتا۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ ایسا خیال کرنے میں قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے بالکل یہ لوگ مخالف ہیں۔ قرآن کریم ایک طرف تو ملائک کے قرار اور اس بات کی جگہ آسمان کو قرار دے رہا ہے، اور ایک طرف یہ بھی بڑے زور سے بیان فرما رہا ہے کہ روح القدس کامل مومنوں کو تائید کے لیے دائمی طور پر عطا کیا جاتا ہے اور ان سے الگ نہیں ہوتا۔ گو ہر یک شخص اپنے فطرتی نور کی وجہ سے کچھ نہ کچھ روح القدس کی چمک اپنے اندر رکھتا ہے، مگر وہ چمک عام لوگوں میں شیطانی ظلمت کے نیچے آ جاتی اور ایسی دب جاتی ہے کہ گویا اس کا کچھ بھی وجود نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ گروہ تین ہیں، جیسے کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ
ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات، فاطر 33۔ یعنی ایک وہ گروہ ہے جن پر شیطانی ظلمت غالب ہے اور روح القدس کی چمک کم ہے، اور دوسرے وہ گروہ ہے جو روح القدس کی چمک اور شیطانی ظلمت ان میں مساوی ہیں، اور تیسری وہ گروہ ہے جن پر روح القدس کی چمک غالب آ گئی ہے اور خیر محض ہو گئی ہیں۔ روح القدس کے بارے میں جو قرآن کریم میں آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے کامل مومنوں کو روح القدس دیا جاتا ہے، من جملہ ان کے ایک یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، الانفال 30، ویجعل لکم نورا تمشون بہ، الحدید 29۔ یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو اور اللہ جل شانہ سے ڈرتے رہو تو خدا تعالیٰ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا، یعنی روح القدس، جس کے ساتھ تم غیروں سے امتیاز کلی پیدا کر لو گے، اور تمہارے لیے ایک نور مقرر کر دے گا، یعنی روح القدس، جو تمہارے ساتھ ساتھ چلے گا۔ قرآن کریم میں روح القدس کا نام نور ہے۔ پھر ایک دوسرے مقام میں فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، حامیم السجدہ 31-32۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ جل شانہ ہے، پھر اپنی ثابت قدمی دکھلاتے ہیں کہ کسی مصیبت اور آفت اور زلزلہ اور امتحان سے ان کے صدق میں ذرہ فرق نہیں آتا، ان پر فرشتے اترتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ تم ذرا خوف نہ کرو اور نہ غمگین ہو، اور اس بہشت کے تصور سے شاداں اور فرحاں رہو جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے، ہم تمہارے متولی اور تمہارے پاس ہر وقت حاضر اور قریب ہیں، کیا دنیا میں اور کیا آخرت میں۔ پھر ایک دوسرے مقام میں فرماتا ہے، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، الانعام 123۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، فاطر 23۔ یعنی کیا وہ شخص جو مردہ تھا اور ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کو ایک نور عطا کیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، یعنی اس نور کی برکات لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں، کیا ایسا آدمی اس آدمی کی مانند ہو سکتا ہے جو سراسر طریقی میں اسیر ہے اور اس سے نکل نہیں سکتا؟ نور اور حیات سے مراد روح القدس ہے، کیونکہ اس سے ظلمت دور ہوتی ہے اور وہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، اس لیے اس کا نام روح القدس ہے، یعنی پاکی کی روح، جس کے داخل ہونے سے ایک پاک زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اور من جملہ ان آیات قرآنی کے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ روح القدس ہمیشہ کے لیے خدا تعالیٰ کے ملہم بندوں کے ساتھ رہتا ہے اور انہیں علم اور حکمت اور پاکیزگی کی تعلیم کرتا ہے، یہ آیت کریمہ ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، المجادلہ 23۔ یعنی ان مومنوں کے دلوں میں خدا تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا اور روح القدس سے ان کو مدد دی۔ دل میں ایمان کے لکھنے سے یہ مطلب ہے کہ ایمان فطرتی اور طبعی ارادوں میں داخل ہو گیا اور جزو طبیعت بن گیا اور کوئی تکلف اور تسنع درمیان نہ رہا، اور یہ مرتبہ کہ ایمان دل کے رگ و ریشہ میں داخل ہو جائے اس وقت انسان کو ملتا ہے کہ جب انسان روح القدس سے مؤید ہو کر ایک نئی زندگی پاوے، اور جس طرح جان ہر وقت جسم کی محافظت کے لیے جسم کے اندر رہتی ہے اور اپنی روشنی اس پر ڈالتی رہتی ہے، اسی طرح اس نئی زندگی کی روح القدس بھی اندر آباد ہو جائے اور دل پر ہر وقت اور ہر لحظہ اپنی روشنی ڈالتی رہے۔ اور جیسے جسم جان کے ساتھ ہر وقت زندہ ہے، دل اور تمام روحانی قوا روح القدس کے ساتھ زندہ ہوں۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے بات بیان کرنے اس بات کے کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا، یہ بھی بیان فرمایا کہ روح القدس سے ہم نے ان کو تائید دی، کیونکہ جبکہ ایمان دلوں میں لکھا گیا اور فطرتی حروف میں داخل ہو گیا تو ایک نئی پیدائش انسان کو حاصل ہو گئی، اور یہ نئی پیدائش بجوز تائید روح القدس کے ہرگز نہیں مل سکتی۔ روح القدس کا نام اسی لیے روح القدس ہے کہ اس کے داخل ہونے سے ایک پاک روح انسان کو مل جاتی ہے۔ قرآن کریم روحانی حیات کے ذکر سے بھرا پڑا ہے، اور جا بجا کامل مومنوں کا نام احیاء یعنی زندے اور کفار کا نام اموات یعنی مردے رکھتا ہے۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ کامل مومنوں کو روح القدس کے دخول سے ایک جان مل جاتی ہے، اور کفار گو جسمانی طور پر حیات رکھتے ہیں مگر اس حیات سے بے نصیب ہیں جو دل اور دماغ کو ایمانی زندگی بخشتی ہے۔ سامعین، اس وقت ہم آئینہ کمالات اسلام
روحانی خزائن جلد 5 کا صفحہ نمبر 102 سن رہے ہیں۔ اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت کریمہ کی تائید میں احادیث نبویہ میں جا بجا بہت کچھ ذکر ہے، اور بخاری میں ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہے، اور وہ یہ ہے: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع لحسان ابن ثابت منبرا فی المسجد فکان ینافع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اید حسان بروح القدس کما نافع عن نبیک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کے لیے مسجد میں منبر رکھا، اور حسان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار سے جھگڑتا تھا اور ان کی حجب کا مدح کے ساتھ جواب دیتا تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان کے حق میں دعا کی اور فرمایا کہ یا الہی، حسان کو روح القدس کے ساتھ یعنی جبرائیل کے ساتھ مدد کر۔ اور ابو داؤد نے بھی ابن سیرین سے، اور ایسا ہی ترمذی نے بھی یہ حدیث لکھی ہے اور اس کو حسن صحیح کہا ہے، اور بخاری اور مسلم میں بطول الفاظ یہ حدیث بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان کو کہا عجب انی اللہم ایدہ بروح القدس، یعنی میری طرف سے اے حسان کفار کو جواب دے، یا الہی اس کی روح القدس سے مدد فرما۔ ایسا ہی حسان کے حق میں ایک یہ بھی حدیث ہے حاجہم و جبرائیل معاکا، یعنی اے حسان کفار کی بدگوئی کے ساتھ جواب دے اور جبرائیل تیرے ساتھ ہے۔ اب ان احادیث سے ثابت ہوا کہ حضرت جبرائیل حسان کے ساتھ رہتے تھے اور ہر دم ان کے رفیق تھے، اور ایسا ہی یہ آیت کریمہ بھی کہ ایدہم بروح منہ المجادلہ 23 صاف اور کھلے طور پر بتلا رہی ہے کہ روح القدس مومنوں کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ اس قسم کی آیت جو حضرت عیسیٰ کے حق میں آئی ہے، یعنی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ بقرہ 88، اس کی تفسیر میں تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ روح القدس ہر وقت قرین اور رفیق حضرت عیسیٰ کا تھا اور ایک دم بھی ان سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ دیکھو تفسیر حسینی، تفسیر مظہری، تفسیر عزیزی، معالم ابن کثیر وغیرہ، اور مولوی صدیق حسن فتح البیان میں اس آیت کی تفسیر میں یہ عبارت لکھتے ہیں وَقَانَ جِبْرَائِيلُ يَسِيرُ مَعَ عِيسَىٰ حَيْثُ سَارَ فَلَمْ يُفَارِقْهُ حَتَّىٰ صَعِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، یعنی جبرائیل ہمیشہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتا تھا، ایک طرفۃ العین بھی ان سے جدا نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ ہی آسمان پر گیا۔ اس جگہ دو باتیں نہایت قابل افسوس ناظرین کی توجہ کے لائق ہیں۔ اول یہ کہ ان مولویوں کا تو یہ اعتقاد تھا کہ جبرائیل وحی لے کر آسمان سے نبیوں پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتا تھا اور تبلیغ وحی کر کے پھر بلا توقف آسمان پر چلا جاتا تھا۔ اب مخالف اس عقیدے کے حضرت عیسیٰ کی نسبت ایک نیا عقیدہ تراشا گیا، اور وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کی وحی کے لیے جبرائیل آسمان پر نہیں جاتا تھا، بلکہ وحی خود بخود آسمان سے گر پڑتی تھی، اور جبرائیل ایک طرفۃ العین کے لیے بھی حضرت عیسیٰ سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ اسی دن آسمان کا منہ جبرائیل نے بھی دیکھا جب حضرت عیسیٰ آسمان پر تشریف لے گئے، ورنہ پہلے اسے 33 برس تک برابر دن رات زمین پر رہے اور ایک دم کے لیے بھی حضرت عیسیٰ سے جدا نہیں ہوئے، اور برابر 33 برس تک اپنا وہ آسمانی مکان جو 1000 کوس کے طول و عرض سے کچھ کم نہیں ویران سنسان چھوڑ دیا۔ حالانکہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ ایک دم کے لیے بھی آسمان بقدر بالشت بھی فرشتوں سے خالی نہیں رہتا، اور 33 برس تک جو حضرت عیسیٰ کو وحی پہنچاتے رہے اس کی طرز بھی سب انبیاء سے نرالی نکلی، کیونکہ بخاری نے اپنی صحیح میں، اور ایسا ہی ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے، اور ایسا ہی مسلم نے بھی اس پر اتفاق کیا ہے کہ نزول جبرائیل کا وحی کے ساتھ انبیاء پر وقتاً فوقتاً آسمان سے ہوتا ہے، یعنی وہ تجلی جس کی ہم تصریح کر آئے ہیں، اور اس کی تائید میں ابن جریر اور ابن کثیر نے یہ حدیث بھی لکھی ہے۔ عن النواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ تبارک و تعالی ان یوحى بامرہ تکلم بالوحی فاذا تکلم اخذت السماوات منه رجفة او قال رعدة شدیدة من خوف اللہ تعالی فاذا سمع بذلك اهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون اول من يرفع راسه جبرائيل عليه الصلاه والسلام فكلمه الله من وحيه بما اراد فيمضي به جبرائيل عليه الصلاه والسلام على الملائكه كلها من سماء الى سماء
यसअलु मलाइकतुहा माज़ा क़ाल रब्बुना या जिब्राइलो फयक़ूलु अलैहिस्सलामु क़ालल हक़्क़ व हुवल अलियुल कबीर फयक़ूलून कुल्लुहुम मिस्ल मा क़ाल जिब्राइलो फयंतही जिब्राइलो बिल वही इला हैसु अमरहुल्लाहु तआला मिनस समाए वल अर्ज़। यानी नवास बिन समान से रिवायत है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस वक्त खुदा ताला इरादा फरमाता है कि वो कोई अमर वही अपनी तरफ से नाजल करे तो बतौर वही मुतकल्लम होता है, यानी ऐसा कलाम करता है जो अभी इजमाल पर मुश्तमिल होता है और एक चादर पोशीदगी की उस पर होती है। तब उस महजूबुल मफहूम कलाम से एक लर्जा आसमानों पर पड़ जाता है जिससे वो हौलनाक कलाम तमाम आसमानों में फिर जाता है और कोई नहीं समझता कि इसके क्या माने हैं, और खौफ इलाही से हर एक फरिश्ता कांपने लगता है कि खुदा जाने क्या होने वाला है। और उस हौलनाक आवाज को सुनकर हर एक फरिश्ते पर गशी तारी हो जाती है और वो सजदे में गिर जाते हैं। फिर सबसे पहले जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे से सर उठाता है और खुदा ताला उस वही की तमाम तफसीलात उसको समझा देता है और अपनी मुराद और मंशा से मुत्तले कर देता है। तब जिब्राईल उस वही को लेकर तमाम फरिश्तों के पास जाता है जो मुख्तलिफ आसमानों में हैं, और हर एक फरिश्ता उससे पूछता है कि यह आवाज हौलनाक कैसी थी और इससे क्या मुराद थी। तब जिब्राईल उनको यह जवाब देता है कि ये एक अमर हक है और खुदा ताला बुलंद और निहायत बुजुर्ग है, यानी ये वही उन हकायक में से है जिनका जाहिर करना उस अल अलीयुल कबीर ने करीने मसलहत समझा है। तब वो सब उसके हम कलाम हो जाते हैं। फिर जिब्राईल उस वही को इस जगह पहुंचा देता है जिस जगह पहुंचाने के लिए उसको हुक्म था, खा आसमान या जमीन। अब इस हदीस से मालूम हुआ कि नुज़ूल वही के वक्त जिब्राईल आसमान पर ही होता है, और फिर जैसा कि खुदा ताला ने उसकी आवाज में कुव्वत और कुदरत बख्शी है, अपने महल में उस वही को पहुंचा देता है। इस सूरत में ये अकीदा रखना कि गोया जिब्राईल अपने असली वजूद के साथ आसमानों से हिजरत करके हजरत ईसा के पास आ गया था और 33 बरस बराबर उनके पास रहा, और वो तमाम खिदमात जो आसमानों पर उसके सुपुर्द थीं, जिनका हम अभी जिक्र कर चुके हैं, वो 33 बरस तक मार्ज इल्तवा में रहीं, कैसा बातिल अकीदा है। जिससे ये भी लाजम आता है कि वही बगैर तवस्सुत जिब्राईल के खुद ब खुद जमीन पर नाजिल होती थी और जमीन पर ही वही जिब्राईल को मिल जाती थी। दूसरी बात नाजरीन की तवज्जो के लायक ये है कि इन मौलवियों ने बात बात में हजरत ईसा को बढ़ाया और हमारे सैयद व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की। गजब की बात है कि उनका अकीदा हजरत मसीह की निस्बत तो ये हो कि कभी रूहुल कुदस उनसे जुदा नहीं होता था और मस्से शैतान से वो बरी थे, और ये दोनों बातें उन्हीं की खुसूसियत थी। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत इनका ये एतकाद हो कि ना रूहुल कुदस हमेशा और हर वक्त उनके पास रहा, और ना वो नाउजुबिल्ला नकले कुफर न बाशद मस्से शैतान से बरी थे। बावजूद इन बातों के ये लोग मुसलमान कहलावें। इनकी नजर में हमारे सैयद व मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दा, मगर हजरत ईसा अब तक जिंदा, और ईसा के लिए रूहुल कुदस दायमी रफीक, मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह इस नेमत से बेबहरा, और हजरत ईसा मस्से शैतान से महफूज, मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज नहीं। जिन लोगों के ये अकायद हों, उनके हाथ से जिस कदर दीन इस्लाम को इस जमाने में नुकसान पहुंच रहा है, कौन इसका अंदाजा कर सकता है। ये लोग छुपे हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं। चाहिए कि हर एक मुसलमान और सच्चा आशिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे परहेज करे। सल्फे साले को सरासर शरारत की राह से अपने अकवाले मरदूदा के साथ शामिल करना चाहते हैं, हालांकि अपनी नाबीनाई की वजह से सल्फे साले के अकवाल को समझ नहीं सकते और ना अहादीस नबविया की असल हकीकत तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ धोखा देने की राह से कहते हैं कि अगर हमारा ये हाल है तो यही अकीदा सल्फे साले का है। ए नादानो, ये सल्फे साले का हरगिज़ तरीका नहीं। अगर सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ये एतकाद रखते कि कभी या मुद्दतों तक आपसे रूहुल कुदस जुदा भी हो जाता था, तो वो हरगिज़ हर एक वक्त और हर एक जमाने की अहादीस को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अखज़ न करते। उनकी नजर तो इस आयत पर थी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अन-नज्म 4:5। अगर सहाबा तुम्हारी तरह मस्से शैतान का एतकाद रखते तो वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदुल मासूमीन क्यों करार देते। खुदा ताला से डरो, क्यों इफ्तरा पर कमर बांधी है।
مصطفیٰ را چون فروتر شد مقام از مسیح ناصری اے طفل خام ہاں کے دستے پاک او دستے خداست چون تمام گفتن کے از روحش جداست ہاں کے ہر کردار و قولش دین ماست یکتم از جبریل بودش چون رواست بر امام انبیاء این افطرا چون نمی ترسید از کہر خدا۔ آئینہ کمالات اسلام میں یہ جو 4 اشعار ہیں ان کا ترجمہ میں سامعین کی سہولت کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ درسمین فارسی کا الگ سے ترجمہ جو حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہوا ہے وہاں سے اس کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کیوں کر کم ہو گیا مسیح ناصری سے، اے نادان لڑکے، وہ کہ جس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے اس کی بابت کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ روح القدس سے الگ ہے؟ وہ جس کا ہر قول و فعل ہمارا دین ہے تو ایک دم کے لیے بھی جبرائیل سے اس کی جدائی کیوں کر جائز ہو سکتی ہے؟ نبیوں کے سردار پر یہ افطرا، تم کیوں خدا کے غضب سے، خدا کے غصے سے نہیں ڈرتے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صحابہ کا بلا شبہ یہ اعتقاد تھا کہ آن جناب کا کوئی فعل اور کوئی قول وحی کی آمیزش سے خالی نہیں، گوب وحی مجمل ہو یا مفصل، خفی ہو یا جلی، بین ہو یا مشتبہ، یہاں تک کہ جو کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معاملات و مکالمات خلوت اور سر میں بیویوں سے تھے، یا جس قدر عقل اور شرب اور لباس کے متعلق اور معاشرت کی ضروریات میں روزمرہ کے خانگی امور تھے، سب اسی خیال سے احادیث میں داخل کیے گئے کہ وہ تمام کام اور کلام روح القدس کی روشنی سے ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور امام احمد بچند وسائط عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ نے کہا کہ میں جو کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا لکھ لیتا تھا تا میں اس کو حفظ کر لوں۔ پس بعض نے مجھ کو منع کیا کہ ایسا مت کر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، کبھی غضب سے بھی کلام کرتے ہیں، تو میں یہ بات سن کر لکھنے سے دستکش ہو گیا، اور اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی مجھ کو قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جو مجھ سے صادر ہوتا ہے خواہ قول ہو یا فعل وہ سب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ انہی احادیث کی کتابوں میں بعض امور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی غلطی کا بھی ذکر ہے، اگر کل قول و فعل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی سے تھا تو پھر وہ غلطی کیوں ہوئی؟ گو حضرت اس پر قائم نہیں رکھے گئے۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ وہ اجتہادی غلطی بھی وحی کی روشنی سے دور نہیں تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے قبضہ سے ایک دم جدا نہیں ہوتے تھے۔ بس اس اجتہادی غلطی کی ایسی ہی مثل ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں چند دفعہ سہو واقع ہوا تا اس سے دین کے مسائل پیدا ہوں، سو اسی طرح بعض اوقات اجتہادی غلطی ہوئی تا اس سے بھی تکمیل دین ہو، اور بعض باریک مسائل اس کے ذریعہ سے پیدا ہوں، اور وہ صاحب بشریت بھی تمام لوگوں کی طرح صاحب نہ تھا، بلکہ دراصل ہم رنگے وہی تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تصرف تھا جو نبی کے وجود پر حاوی ہو کر اس کو کبھی ایسی طرف مائل کر دیتا تھا جس میں خدا تعالیٰ کے بہت مسالے تھے۔ سو ہم اس اجتہادی غلطی کو بھی وہی سے علیحدہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ ایک معمولی بات نہ تھی، بلکہ خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کو اپنے قبضہ میں لے کر مصالح عام کے لیے ایک نور کو صاحب کی صورت میں یا غلط اجتہاد کے پیرایا میں ظاہر کر دیتا تھا، اور پھر ساتھ ہی وہی اپنے جوش میں آ جاتی تھی، جیسے ایک چلنے والی نہر کا ایک مصلحت کے لیے پانی روک دیں اور پھر چھوڑ دیں۔ بس اس جگہ کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا کہ نہر سے پانی خشک ہو گیا یا اس میں سے اٹھا لیا گیا۔ یہی حال انبیاء کی اجتہادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مصالح کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، تب کوئی قول یا فعل صحو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے، اور وہ حکمت جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے، تب پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا جاتا ہے، گویا اس کا کبھی وجود نہیں تھا۔ حضرت مسیح ایک انجیر کی طرف دوڑے گئے تا اس کا پھل کھائیں، اور روح القدس ساتھ ہی تھا، مگر روح القدس نے یہ اطلاع نہ دی کہ اس وقت انجیر پر کوئی پھل نہیں،
बाई हम ये सब लोग जानते हैं कि शाज़ व नादर मादूम के हुक्म में होता है। बस जिस हालत में हमारे सैयद व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 लाख के करीब कौलो फेल में सरासर खुदाई का ही जलवा नजर आता है, और हर बात में, हरकात में, सकनात में, अकवाल में, अफ़आल में रूहुल कुदस के चमकते हुए अनवार नजर आते हैं, तो फिर अगर एक आध बात में बशरियत की भी बू आवे तो इससे क्या नुकसान। बल्कि जरूर था कि बशरियत के तहक्कुक के लिए कभी कभी ऐसा भी होता ता लोग शिर्क की बला में मुब्तला न हो जाएं। बिलाखिर हम चंद अकवाल पर इस मजमून को खत्म करते हैं जिनसे मालूम होता है कि सल्फ साले का हरगिज ये अकीदा न था कि रूहुल कुदस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खास वक्तों पर नाज़िल होता था, और दूसरे औकात में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे नाउज़ बिल्लाह बकुल्ली महरूम होते थे। अज़ां जुमला वो कौल है जो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा के सफ़ा 42 में लिखा है, जिसका माहसल ये है कि मलाइके वही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दायमी रफीक और करीन हैं। चुनांचे वो जामिउल उसूल और किताबुल वफा से नकल करते हैं कि इब्तिदाए नबुव्वत से 3 बरस बराबर हजरत इसराफील मुलाज़िम सोहबत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, और फिर हजरत जिब्राइल दायमी रफाकत के लिए आए, और बाद इसके साहिब सफर सआदत से नकल करते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 साल के थे जब हजरत इसराफील को अल्लाह जल्ला शानुहु की तरफ से हुक्म हुआ कि हजरत सल्लम के मुलाज़िम खिदमत रहें। बस इसराफील हमेशा और हर वक्त हजरत सल्लम के पास रहता था, और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 11वां साल पूरा होने तक यही हाल था, मगर इसराफील बजुज कलमा दो कलमा के और कोई बात वही के तौर पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में नहीं डालता था। ऐसा ही मिकाईल भी हजरत का करीन रहा। फिर बाद इसके हजरत जिब्राइल को हुक्म हुआ, और वह पूरे 29 साल कबल अज वही हर वक्त करीन और मुसाहिब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। फिर बाद इसके वही नबुव्वत शुरू हुई। इस बयान से हर यक अक्लमंद समझ सकता है कि जिन बुजुर्गों ने मसलन हजरत जिब्राइल की निस्बत लिखा है कि वह नबुव्वत से पहले भी 29 साल तक हमेशा और हर वक्त हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायमी रफीक था, उनका हरगिज ये अकीदा नहीं हो सकता था कि जिब्राइल किसी वक्त आसमान पर भी चला जाता था, क्योंकि किसी वक्त छोड़कर चला जाना दवामे कुर्ब और मायत गैर मुनकते के मुनाफी है। लेकिन जब इन बुजुर्गों का दूसरा अकीदा भी देखा जाए कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम का करारगाह आसमान ही है और वह हर एक वही आसमान से ही लाता है, तो इन दोनों अकीदों के मिलाने से जो तनाकुस पैदा होता है उससे रिहाई पाने के लिए वजूद इसके और कोई राह नहीं मिल सकती कि ये एतकाद रखा जाए कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना हकीकी तौर पर नहीं बल्कि तमस्सुली है, और जब तमस्सुली तौर पर उतरना हुआ तो इसमें कुछ हर्ज नहीं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने तमस्सुली वजूद से हमेशा और हर वक्त और हर दम और हर तुरफतुलैन अंबिया अलैहिमुस्सलाम के साथ रहे, क्योंकि वो अपने असली वजूद के साथ तो आसमान पर ही है। और इसी मजहब की तस्दीक और तस्वीब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहली ने अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा के सफ़ा 45 में की है। चुनांचे वो फरमाते हैं कि नुज़ूल जिब्राइल जो बाज़ औक़ात देहिया कल्बी की सूरत में या किसी और इंसान की सूरत में होता था, इसमें अहले नज़र को इश्काल है, और ये एतराज़ पैदा होता है कि अगर दर हकीकत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक नया जिस्म अपने लिए मुशाबे जिस्म देहिया कल्बी हासिल करके उसमें अपना रूह दाखिल कर देते थे, तो फिर वह असली जिस्म उनका जिसके 300 जनाहें किस हालत में होता था? क्या वह जसदे बेरूह पड़ा रहता था और हजरत जिब्राइल फौत होकर फिर बतरीके तनासुख दूसरे जिस्म में आ जाते थे? इसके जवाब में वो लिखते हैं कि अहले तहकीक के नजदीक ये तमस्सुली नुज़ूल है, न हकीकी। तहकीकतन एक जिस्म को छोड़ना और दूसरे जिस्म में दाखिल होना लाजम आवे। फिर लिखते हैं बात यह है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जहन में जो देहिया कल्बी की सूरत इल्मिया थी, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बवजह कुदरत कामला व इरादात शामिला अपनी के इस सूरत पर अपने वजूद का हिफाजा मैं जमी सिफात कामला अपनी के करके तमस्सुल के तौर पर उसमें अपने तय जाहिर कर देते थे, यानी देहिया कल्बी की सूरत में बतौर तमस्सुल अपने तय दिखला देते थे, और इस सूरत इल्मिया को अपनी सिफात से मुतलब्बस करके नबी अलैहिस्सलाम पर तमस्सुलन जाहिर कर देते थे। ये नहीं कि जिब्राइल आप अपने असली वजूद के साथ आसमान से उतरता था, बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने मकाम पर आसमान में साबित व कायम रहता था, और ये जिब्राइल उस हकीकी जिब्राइल की एक मिसाल थी, यानी उसका एक जिल था, उसका ऐन नहीं था, क्योंकि ऐन जिब्राइल तो वो है
جو اپنی صفات خاصہ کے ساتھ آسمان پر موجود ہے اور اس کی حقیقت اور شان الگ ہے۔ پھر اس قدر تحریر کے بعد شیخ صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ جس طرح جبرائیل علیہ السلام تمثلی صورت میں نہ حقیقی صورت میں نازل ہوتا رہا، یہی مثال روحانیات کی ہے جو بصورت جسمانیات متمثل ہوتی ہیں، اور یہی مثال خدا تعالیٰ کے تمثل کی بھی ہے جو اہل کشف کو صورت بشر پر نظر آتا ہے، اور یہی مثال مکمل اولیاء کی ہے جو مواضع متفرقہ میں بصور متعددہ نظر آ جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ شیخ بزرگ عبدالحق محدث کو جزائے خیر دیوے، کیونکہ انہوں نے بصدق کے دل قبول کر لیا کہ جبرائیل علیہ السلام بذات خود نازل نہیں ہوتا، بلکہ ایک تمثلی وجود انبیاء علیہم السلام کو دکھائی دیتا ہے، اور جبرائیل اپنے مقام آسمان میں ثابت و برقرار ہوتا ہے۔ یہ وہی عقیدہ اس عاجز کا ہے جس پر حال کے کور باطن نام کے علماء کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ افسوس کہ یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ اس بات پر تمام مفسرین نے اور نیز صحابہ نے بھی اتفاق کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے حقیقی وجود کے ساتھ صرف 2 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیا ہے، اور ایک بچہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے اصلی اور حقیقی وجود کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو خود یہ غیر ممکن تھا، کیونکہ ان کا حقیقی وجود تو مشرق مغرب میں پھیلا ہوا ہے اور ان کے بازو آسمانوں کے کناروں تک پہنچے ہوئے ہیں، پھر وہ مکہ یا مدینہ میں کیوں کر سما سکتے تھے؟ جب تم حقیقت اور اصل کی شرط سے جبرائیل کے نزول کا عقیدہ رکھو گے تو ضرور تم پر یہ اعتراض وارد ہوگا کہ وہ اصلی وجود کیوں کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں سما گیا، اور اگر کہو کہ وہ اصلی وجود نہیں تھا تو پھر ترک اصل کے بعد تمثل ہی ہوا یا کچھ اور ہوا؟ اصل کا نزول تو اس حالت میں ہو کہ جب آسمان میں اس وجود کا نام و نشان نہ رہے، اور جب آسمان سے وہ وجود نیچے اتر آیا تو پھر ثابت کرنا چاہیے کہ کہاں اس کے ٹھہرنے کی گنجائش ہوئی۔ غرض یہ خیال کہ جبرائیل اپنے اصلی وجود کے ساتھ زمین پر اتر آتا تھا بدیہی البطلان ہے، خاص کر جب دوسری شک کی طرف نظر کریں اور اس فساد کو دیکھیں کہ ایسا عقیدہ رکھنے سے یہ لازم آتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اکثر اوقات فیض وحی سے محروم اور معطل رہیں، تو پھر نہایت بے شرمی ہوگی کہ اس عقیدے کا خیال بھی دل میں لائیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ کے صفحہ 83 میں لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کلمات و حدیث وحی خفی ہیں، باستثناء چند مواضع، یعنی قصہ اسارائے بدر و قصہ ماریہ و اصل و تعبیر نخل جو نادر اور حقیر ہیں۔ اور پھر اسی صفحے میں لکھتے ہیں کہ اوزاعی حسان بن عطیہ سے روایت کرتا ہے کہ نزول جبرائیل قرآن سے مخصوص نہیں، بلکہ ہر یک سنت نزول جبرائیل سے ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی وحی میں سے ہے۔ اور پھر صفحہ 87 میں لکھتے ہیں کہ صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر یک قول و فعل قلیل و کثیر و صغیر و کبیر کو وحی سمجھتے تھے، اور اس پر عمل کرنے میں کچھ توقف اور بحث نہیں کرتے تھے، اور حرص رکھتے تھے کہ جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سر اور خلوت میں کرتے ہیں وہ بھی معلوم کر لیں۔ سامعین کرام، اس وقت ہم آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 کا صفحہ 125 سن رہے ہیں۔ پس کچھ شک نہیں کہ جو شخص احوال صحابہ میں تعامل کرے کہ وہ کیوں کر ہر یک امر اور قول اور فعل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت دین سمجھتے تھے، اور کیوں کر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر یک زمانے اور ہر یک وقت اور ہر یک دم کو وحی میں مستغرق جانتے تھے، تو اس اعتقاد کے رکھنے سے کہ کبھی جبرائیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آسمان پر چلا جاتا تھا، خدا تعالیٰ سے شرم کرے گا اور ڈرے گا کہ ایسا وہم بھی اس کے دل میں گزرے۔ مگر افسوس کہ ہمارے یہ علماء جو محدث بھی کہلاتے ہیں کچھ بھی ڈرتے نہیں۔ اگر ان کے ایسے عقیدوں کو ترک کرنا کفر ہے تو ایسا کفر اگر ملے تو زہ سعادت۔ ہم ان کے ایسے ایمان سے سخت بیدار ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف ان کے ایسے اقوال سے داد خواہ ہیں جن کی وجہ سے سخت اہانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں میں ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کے حق میں کیا کہیں اور کیا لکھیں جنہوں نے کفار کو ہنسی اور ٹھٹھا کا موقع دیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کو حضرت عیسیٰ کی نسبت ایسا اور اس قدر گھٹا دیا کہ جس کے تصور سے بدن پر لرزہ پڑتا ہے۔ اب پھر ہم مبحث حقیقت اسلام کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ دراصل یہ حقیقت اسلامیہ جس کی تعلیم قرآن کریم فرماتا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام اسی حقیقت کے ظاہر کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے،
اور تمام الہی کتابوں کا یہی مدعا رہا ہے، کتاب بنی آدم کو اس صراط مستقیم پر قائم کریں، لیکن قرآن کریم کی تعلیم کو جو دوسری تعلیموں پر کمال درجے کی فوقیت ہے، تو اس کی دو وجہ ہیں۔ اول یہ کہ پہلے نبی اپنے زمانے کے جمیع بنی آدم کے لیے مبعوث نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ صرف اپنی ایک خاص قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے جو خاص استعداد میں محدود اور خاص طور کے عادات اور عقائد اور اخلاق اور روش میں قابل اصلاح ہوتے تھے۔ بس اس وجہ سے وہ کتابیں قانون مختص القوم کی طرح ہو کر صرف اسی حد تک اپنے ساتھ ہدایت لاتی تھیں جو اس خاص قوم کے مناسب حال اور ان کے پیمانے استعداد کے موافق ہوتی تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ ان انبیاء علیہم السلام کو ایسی شریعت ملتی تھی جو ایک خاص زمانے تک محدود ہوتی تھی، اور خدا تعالیٰ نے ان کتابوں میں یہ ارادہ نہیں کیا تھا کہ دنیا کے اخیر تک وہ ہدایتیں جاری رہیں، اس لیے وہ کتابیں قانون مختص الزمان کی طرح ہو کر صرف اسی زمانے کی حد تک ہدایت لاتی تھیں جو ان کتابوں کی پابندی کا زمانہ حکمت الہی نے اندازہ کر رکھا تھا۔ یہ دونوں قسم کے نقص جو ہم نے بیان کیے ہیں، قرآن کریم بکلی ان سے مبرہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اتارنے سے اللہ جل شانہ کا یہ مقصد تھا کہ وہ تمام بنی آدم اور تمام زمانوں اور تمام استعدادوں کی اصلاح اور تکمیل اور تربیت کر سکے، اور اسلام کی پوری شکل اور پوری عظمت بنی آدم پر ظاہر ہو، اور اس کے ظہور کا وقت بھی آ پہنچا تھا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کو تمام قوموں اور تمام زمانوں کے لیے جو قیامت تک آنے والے تھے ایک کامل اور جامع قانون کی طرح نازل فرمایا، اور ہر یک درجے کی استعداد کے لیے افادہ اور افاضہ کا دروازہ کھول دیا، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر۔ فاطر 33۔ یعنی پھر ہم نے اپنی کتاب کا ان لوگوں کو وارث کیا جو ہمارے بندوں میں سے برگزیدہ ہیں، اور وہ تین گروہ ہیں، ایک ان میں سے ظالموں کا گروہ جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، یعنی اکراہ اور جبر سے نفس امارہ کو خدا تعالیٰ کی راہ پر چلاتے ہیں، اور نفس سرکش کی مخالفت اختیار کر کے مجاہدات شاقہ میں مشغول ہیں۔ دوسری میانہ حالت آدمیوں کا گروہ جو بعض خدمتیں خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے نفس سرکش سے با اکراہ اور جبر لیتے ہیں، اور بعض للہی کاموں کی بجا آوری میں نفس ان کا بخوشی خاطر تابع ہو جاتا ہے، اور ذوق اور محبت اور ارادت سے ان کاموں کو بجا لاتا ہے۔ غرض وہ لوگ کچھ تو تکلف اور مجاہدے سے خدا تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہیں، اور کچھ طبی جوش اور دلی شوق سے بغیر کسی تکلف کے اپنے رب جلیل کی فرما برداری ان سے صادر ہوتی ہے، یعنی ابھی پوری موافقت اللہ جل شانہ کے ارادوں اور خواہشوں سے ان کو حاصل نہیں، اور نہ نفس کی جنگ اور مخالفت سے بکلی فراغت، بلکہ بعض سلوک کی راہوں میں نفس موافق اور بعض راہوں میں مخالف ہے۔ تیسری سابقم بالخیرات اور اعلیٰ درجے کے آدمیوں کا گروہ ہے، یعنی وہ گروہ جو نفس امارہ پر بکلی فتح یاب ہو کر نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، جن کے نفوس کی سرکشی اور امارگی بکلی دور ہو گئی ہے، اور خدا تعالیٰ کے احکام سے اور اس کی شریعت کی تمام راہوں سے اور اس کی تمام قضاء و قدر سے اور اس کی تمام مرضی اور مشیت کی باتوں سے وہ تباً پیار کرتے ہیں، نہ کسی تکلف اور بناوٹ سے، اور کوئی دقیقہ اطاعت اور فرما برداری کا اٹھا نہیں رکھتے، اور اللہ جل شانہ کی فرما برداری ان کی طبیعت کی جز اور ان کی جان کی راحت ہو جاتی ہے کہ بغیر اس کے وہ جی ہی نہیں سکتے، اور ان کا نفس کمال ذوق اور شوق اور لذت اور شدت میلان اور خوشی سے بھرے ہوئے انشراح کے ساتھ خدا تعالیٰ کی اطاعت بجا لاتا ہے، اور اس بات کی طرف وہ کسی وقت اور کسی محل اور حکم الہی یا مشیت الہی کی نسبت محتاج نہیں ہوتے کہ اپنے نفس سے با اکراہ اور جبر کام لیں، بلکہ ان کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اور جو خدا تعالیٰ کا ارادہ وہ ان کا ارادہ، اور جو اس کی مرضی وہ ان کی مرضی ہو جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ کے حکموں اور مشیتوں سے ایسا پیار کرتے ہیں کہ جیسا خدا تعالیٰ ان امور سے پیار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے امتحانوں کے وقت پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ چند قدم آگے رکھ دیتے ہیں۔ پھر بعد اس کے اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ ان تینوں گروہوں پر میرا بڑا فضل ہے، یعنی ظالم بھی مورد فضل اور برگزیدہ اور خدا تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، اور ایسا ہی مقتصد بھی اور سابقم بالخیرات تو خود ظاہر ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ظالموں کو بھی اپنے برگزیدہ بندے اور مورد فضل قرار دے دیا ہے، اور ان کو اپنے ان پیارے اور چنے ہوئے اور قابل تحسین لوگوں میں شمار کر لیا ہے جن سے وہ بہت ہی خوش ہے، حالانکہ قرآن کریم اس مضمون سے بھرا پڑا ہے
کہ اللہ جل شانہ ظالموں سے پیار نہیں کرتا اور عدل کو چھوڑنے والے کبھی مورد فضل نہیں ہو سکتے۔ بس اس دلیل سے ببداہت معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں ظالموں کے گروہ سے مراد وہ گروہ نہیں ہے جو خدا تعالیٰ کا سرکش اور نافرمان اور مشرک اور کافر اور طریقے عدل اور راستی کو چھوڑنے والا اور خدا تعالیٰ کی مخالفت کو اختیار کرنے والا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو تو قرآن کریم مردود اور مورد غضب ٹھہراتا ہے اور صاف کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ ظالموں اور معتدین کو جو طریقے عدل اور انصاف چھوڑ دیتے ہیں دوست نہیں رکھتا۔ پھر وہ لوگ مورد فضل کیوں کر ٹھہر سکتے ہیں اور کیوں کر ان کا نام مصطفیٰ اور برگزیدہ اور چنا ہوا رکھا جا سکتا ہے؟ سو ان یقینی اور قطعی دلائل سے میں ماننا پڑا کہ اس جگہ ظالم کا لفظ کسی مذموم معنی کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ ایک ایسے محمود اور قابل تعریف معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو درجہ سابقم بالخیرات سے حصہ لینے کے مستحق اور اس درجہ فاضلہ کے چھوٹے بھائی ہیں، اور وہ معنی بجز اس کے اور کوئی نہیں ہو سکتے کہ ظالم سے مراد اس قسم کے لوگ رکھے جائیں کہ جو خدا تعالیٰ کے لیے اپنے نفس مخالف پر جبر اور اکراہ کرتے ہیں اور نفس کے جذبات کم کرنے کے لیے دن رات مجاہدات شاقہ میں مشغول ہیں۔ کیونکہ یہ تو لغت کی روح سے بھی ثابت ہے کہ ظالم کا لفظ بغیر کسی اور لحاظ کے فقط کم کرنے کے لیے بھی آیا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام میں فرماتا ہے وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اے وَلَمْ تَنْقُصْ۔ اور خدا تعالیٰ کی راہ میں نفس کے جذبات کو کم کرنا بلا شبہ ان معنوں کی روح سے ایک ظلم ہے۔ ما سوا اس کے ہم ان کتب لغت کو جو صدہا برس قرآن کریم کے بعد اپنے زمانے کے محاورات کے موافق تیار ہوئی ہیں قرآن مجید کا حکم نہیں ٹھہرا سکتے۔ قرآن کریم اپنی لغات کے لیے آپ متکفل ہے اور اس کی بعض آیات بعض دوسری آیات کی شرح کرتی ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ استفاء کا عزت بخش لفظ کبھی دوسرے ظالموں کے حق میں خدا تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا، بلکہ ان کو مردود اور مخذول اور مورد غضب ٹھہرایا ہے، مگر اس جگہ ظالم کو اپنا برگزیدہ قرار دیا ہے اور مورد فضل ٹھہرایا ہے۔ اور اس آیت سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ جیسے مقتصد اس لیے برگزیدہ ہے کہ مقتصد ہے اور سابقم بالخیرات اس لیے برگزیدہ ہے کہ وہ سابقم بالخیرات ہے، اسی طرح ظالم بھی اس لیے برگزیدہ ہے کہ وہ ظالم ہے۔ پس کیا اب اس ثبوت میں کچھ کسر رہ گئی کہ اس جگہ ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو خدا تعالیٰ کو پیارا معلوم ہوتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے لیے اپنے نفس پر اکراہ اور جبر کرنا اور نفس کے جذبات کو اللہ جل شانہ کے راضی کرنے کی غرض سے کم کر دینا اور گھٹا دینا، اور اس قسم کے ظالموں کا قرآن کریم کے دوسرے مقامات میں توابین بھی نام ہے جن سے اللہ جل شانہ پیار کرتا ہے۔ غرض ایسا خیال کرنا نعوذ باللہ سخت دھوکہ ہے کہ ان ظالموں سے جو اس آیت میں درج ہیں وہ ظالم مراد لیے جائیں جو خدا تعالیٰ کے سخت نافرمان ہیں اور شرک اور کفر اور فسق کو اختیار کرنے والے اور اس پر راضی ہو جانے والے اور ہدایت کی راہوں سے بغض رکھنے والے ہیں، بلکہ وہ ظالم مراد ہیں جو باوجود نفس کے سخت جذبات کے پھر افتاں خیزاں خدا تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہیں۔ اس پر ایک اور قرینہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے نزول کی علت گائی ہدی للمتقین قرار دی ہے اور قرآن کریم سے رشد اور ہدایت اور فیض حاصل کرنے والے بالتخصیص متقیوں کو ہی ٹھہرایا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، البقرہ 2:3۔ بس اس علت غائی پر نظر ڈال کر یقینی اور قطعی طور پر یہ بات فیصلہ پا جاتی ہے کہ ظالم کا لفظ اس آیت میں ایسے شخص کی نسبت ہرگز اطلاق نہیں پایا کہ جو عمدن نافرمان اور سرکش اور طریق عدل کو چھوڑنے والا اور شرک اور بے ایمانی کو اختیار کرنے والا ہو، کیونکہ ایسا آدمی تو بلا شبہ دائرہ اتقاء سے خارج ہے اور اس لائق ہرگز نہیں ہے کہ ادنا سے ادنا قسم متقیوں میں اس کو داخل کیا جائے، مگر آیت ممدوحہ میں ظالم کو متقیوں اور مومنوں کے گروہ میں نہ صرف داخل ہی کیا ہے بلکہ متقیوں کا سردار اور ان میں سے برگزیدہ ٹھہرا دیا ہے۔ بس اس سے جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں ثابت ہوا کہ یہ ظالم ان ظالموں میں سے نہیں ہیں جو دائرہ اتقاء سے بکلی خارج ہیں، بلکہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو ظلمت معصیت میں مبتلا تو ہیں مگر بائیں ہمہ خدا تعالیٰ سے سرکش نہیں ہیں، بلکہ اپنے سرکش نفس سے کشتی کرتے رہتے ہیں اور تکلف اور تسنع سے اور جس طرح بن پڑے حت الوسع نفس کے جذبات سے رکنا چاہتے ہیں،
مگر کبھی نفس غالب ہو جاتا ہے اور معصیت میں ڈال دیتا ہے، اور کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں اور رو رو کر اس سیاہ دھبے کو دھو ڈالتے ہیں، اور یہ صفت جو ان میں موجود ہوتی ہے دراصل مذموم نہیں ہے بلکہ محمود اور ترقیات غیر متناہیہ کا مرکب اور مجاہدات شاکہ کا ذریعہ ہے۔ اور در حقیقت یہی صفت مخالفت نفس کی، جو دوسرے لفظوں میں ظلومیت کے اسم سے بھی موسوم ہے، ایک نہایت قابل تعریف جوہر انسان میں ہے جو فرشتوں کو بھی نہیں دیا گیا، اور اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یعنی انسان میں ظلومیت اور جہولیت کی صفت تھی، اس لیے اس نے اس امانت کو اٹھا لیا جس کو وہی شخص اٹھا سکتا ہے جس میں اپنے نفس کی مخالفت اور اپنے نفس پر سختی کرنے کی صفت ہو۔ غرض یہ صفت ظلومیت انسان کے مراتب سلوک کا ایک مرکب اور اس کے مقامات قرب کے لیے ایک عظیم الشان ذریعہ اس کو عطا کیا گیا ہے، جو بوجہ مجاہدات شاکہ کے اوائل حال میں نارے جہنم کی شکل پر تجلی کرتا ہے، لیکن آخر نعمائے جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور در حقیقت قرآن کریم کے دوسرے مقام میں جو یہ آیت ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، یہ بھی در حقیقت صفت محمودہ ظلومیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور ترجمہ آیت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نفس نہیں جو آگ میں وارد نہ ہو، یہ وہ وعدہ ہے جو تیرے رب نے اپنے پر امر لازم اور واجب الادا ٹھہرا رکھا ہے۔ پھر ہم اس آگ میں وارد ہونے کے بعد متقیوں کو نجات دے دیتے ہیں اور ظالموں کو، یعنی ان کو جو مشرک اور سرکش ہیں، جہنم میں زانوں پر گرے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس جگہ الظالمین پر جو الف لام آیا ہے وہ فائدہ تخصیص کا دیتا ہے، اور اس سے غرض یہ ہے کہ ظالم دو قسم کے ہیں، ایک متقی ظالم جن کی نجات کا وعدہ ہے اور جو خدا تعالیٰ کے پیارے ہیں، اور جو آیت فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ میں ناجیوں میں شمار کیے گئے ہیں۔ سامعین اکرام، اس وقت ہم آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 کا صفحہ نمبر 144 سن رہے ہیں۔ دوسرے مشرک اور کافر اور سرکش ظالم جو جہنم میں گرائے جائیں گے، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ متقی بھی اس نار کی مس سے خالی نہیں ہیں۔ اس بیان سے مراد یہ ہے کہ متقی اسی دنیا میں جو دار الابتلاء ہے، انواع اقسام کے پیرایا میں بڑی مردانگی سے اس نار میں اپنے تئیں ڈالتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے لیے اپنی جانوں کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں گراتے ہیں، اور طرح طرح کے آسمانی قضاء و قدر بھی نار کی شکل میں ان پر وارد ہوتے ہیں، وہ ستائے جاتے ہیں اور دکھ دیے جاتے ہیں، اور اس قدر بڑے بڑے زلزلے ان پر آتے ہیں کہ ان کے ماں سوا کوئی ان زلازل کی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ تپ بھی جو مومن کو آتا ہے وہ نار جہنم میں سے ہے، اور مومن بوجہ تپ اور دوسری تکالیف کے نار کا حصہ اسی عالم میں لے لیتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے اس دنیا میں بہشت دوزخ کی صورت میں متمثل ہوتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی راہ میں تکالیف شاکہ جہنم کی صورت میں اس کو نظر آتی ہیں، پس وہ بطیب خاطر اس جہنم میں وارد ہو جاتا ہے تو معان اپنے تئیں بہشت میں پاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی احادیث نبویہ بکثرت موجود ہیں جن کا ماحصل یہ ہے کہ مومن اسی دنیا میں نار جہنم کا حصہ لے لیتا ہے، اور کافر جہنم میں بجبر و اکراہ گرایا جاتا ہے، لیکن مومن خدا تعالیٰ کے لیے آپ آگ میں گرتا ہے۔ ایک اور حدیث اسی مضمون کی ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک حصہ نار کا ہر یک بشر کے لیے مقدر ہے، چاہے تو وہ اس دنیا میں اس آگ کو اپنے لیے خدا تعالیٰ کی راہ میں قبول کر لے، اور چاہے تو تنعم اور غفلت میں عمر گزارے اور آخرت میں اپنے تنعم کا حساب دے۔ اور آیت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا مریم 72 کے ایک دوسرے معنی بھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عالم آخرت میں ہر یک سعید اور شقی کو متمثل کر کے دکھلا دیا جائے گا کہ وہ دنیا میں سلامتی کی راہوں میں چلا یا اس نے ہلاکت اور موت اور جہنم کی راہیں اختیار کیں۔ سو اس دن وہ سلامتی کی راہ جو صراط مستقیم اور نہایت باریک راہ ہے، جس پر چلنے والے بہت تھوڑے ہیں، اور جس سے تجاوز کرنا اور ادھر ادھر ہونا در حقیقت جہنم میں گرنا ہے، تمثل کے طور پر نظر آ جائے گی۔ اور جو لوگ دنیا میں صراط مستقیم پر چل نہیں سکے، وہ اس روز اس صراط پر بھی چل نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ صراط در حقیقت دنیا کی روحانی صراط کا ہی ایک نمونہ ہے۔ اور جیسا کہ ابھی روحانی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری صراط کے دائیں بائیں در حقیقت جہنم ہے، اگر ہم صراط کو چھوڑ کر دائیں طرف ہوئے تب بھی جہنم میں گرے، اور اگر بائیں طرف ہوئے
تب بھی گرے، اور اگر سیدھے صراط مستقیم پر چلے تب جہنم سے بچ گئے۔ یہی صورت جسمانی طور پر عالم آخرت میں ہمیں نظر آ جائے گی، اور ہم آنکھوں سے دیکھیں گے کہ در حقیقت ایک صراط ہے جو پل کی شکل پر دوزخ پر بچھایا گیا ہے، جس کے دائیں بائیں دوزخ ہے۔ تب ہم مامور کیے جائیں گے کہ اس پر چلیں۔ سو اگر ہم دنیا میں صراط مستقیم پر چلتے رہے ہیں اور دائیں بائیں نہیں چلے تو ہم کو اس صراط سے بھی خوف نہیں ہوگا، اور نہ جہنم کی بھاپ ہم تک پہنچے گی، اور نہ کوئی فضا اور خوف ہمارے دل پر طاری ہوگا، بلکہ نور ایمان کی قوت سے چمکتی ہوئی برق کی طرح ہم اس سے گزر جائیں گے، کیونکہ ہم پہلے اس سے گزر چکے ہیں۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ النمل 90۔ یعنی نیکی کرنے والوں کو قیامت کے دن اس نیکی سے زیادہ بدلہ ملے گا، اور وہ ہر ایک ڈر سے اس دن امن میں رہیں گے۔ ایسا ہی فرمایا ہے، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ الزخرف 69۔ یعنی اے میرے بندو، آج کے دن کچھ تم کو خوف نہیں اور نہ کوئی غم تمہیں ہو سکتا ہے، لیکن جو شخص دنیا میں صراط مستقیم پر نہیں چلا وہ اس وقت بھی چل نہیں سکے گا اور دوزخ میں گرے گا اور جہنم کی آگ کا ہیمہ بن جائے گا، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ النمل 91۔ یعنی بدی کرنے والے اس دن جہنم میں گرائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ جزا در حقیقت وہی تمہارے اعمال ہیں جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ یعنی خدا تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ نیکی کے اعمال جنت کی صورت میں اور بدی کے اعمال دوزخ کی صورت میں ظاہر ہو جائیں گے۔ جاننا چاہیے کہ عالم آخرت در حقیقت دنیاوی عالم کا ایک عکس ہے، اور جو کچھ دنیا میں روحانی طور پر ایمان اور ایمان کے نتائج اور کفر کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں، وہ عالم آخرت میں جسمانی طور پر ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ بنی اسرائیل 73۔ یعنی جو اس جہان میں اندھا ہے وہ اس جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ ہمیں اس تمثلی وجود سے کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے، اور ذرا سوچنا چاہیے کہ کیوں کر روحانی امور عالم رویا میں متمثل ہو کر نظر آ جاتے ہیں، اور عالم کشف تو اس سے بھی عجیب تر ہے کہ باوجود عدم غیبت حس اور بیداری کے روحانی امور طرح طرح کے جسمانی اشکال میں انہی آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں، جیسا کہ بسا اوقات عین بیداری میں ان روحوں سے ملاقات ہوتی ہے جو اس دنیا سے گزر چکی ہیں، اور وہ اسی دنیاوی زندگی کے طور پر اپنے اصلی جسم میں اسی دنیا کے کپڑوں میں سے ایک پوشاک پہنے ہوئے نظر آتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اور بسا اوقات ان میں سے مقدس لوگ باذن ہی تعالی آئندہ کی خبریں دیتے ہیں، اور وہ خبریں مطابق واقعہ نکلتی ہیں۔ بسا اوقات عین بیداری میں ایک شربت یا کسی قسم کا میوہ عالم کشف سے ہاتھ میں آتا ہے اور وہ کھانے میں نہایت لذیذ ہوتا ہے، اور ان سب امور میں یہ عاجز خود صاحب تجربہ ہے۔ کشف کی اعلیٰ قسموں میں سے یہ ایک قسم ہے کہ بالکل بیداری میں واقع ہوتی ہے، اور یہاں تک اپنے ذاتی تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ ایک شیریں طعام یا کسی قسم کا میوہ یا شربت غیب سے نظر کے سامنے آ گیا ہے، اور وہ ایک غیبی ہاتھ سے منہ میں پڑتا جاتا ہے، اور زبان کی قوت ذائقہ اس کے لذیذ طعام سے لذت اٹھاتی جاتی ہے، اور دوسرے لوگوں سے باتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور حواس ظاہری بخوبی اپنا اپنا کام دے رہے ہیں، اور یہ شربت یا میوہ بھی کھایا جا رہا ہے، اور اس کی لذت اور حلاوت بھی ایسی ہی کھلی کھلی طور پر معلوم ہوتی ہے، بلکہ وہ لذت اس لذت سے نہایت الطف ہوتی ہے، اور یہ ہرگز نہیں کہ وہ وہم ہوتا ہے یا صرف بے بنیاد تخیلات ہوتے ہیں، بلکہ واقعی طور پر وہ خدا جس کی شان بکل خلق علیم ہے ایک قسم کے خلق کا تماشا دکھا دیتا ہے۔ بس جبکہ اس قسم کے خلق اور پیدائش کا دنیا میں ہی نمونہ دکھائی دیتا ہے، اور ہر یک زمانے کے عارف اس کے بارے میں گواہی دیتے چلے آئے ہیں، تو پھر وہ تمثلی خلق اور پیدائش جو آخرت میں ہوگی، اور میزان اعمال نظر آئے گی، اور پل صراط نظر آئے گا، اور ایسا ہی بہت سے اور امور روحانی جسمانی تشکل کے ساتھ نظر آئیں گے، اس سے کیوں عقل مند تعجب کرے کہ آج اس نے یہ سلسلہ تمثلی خلق اور پیدائش کا دنیا میں ہی عارفوں کو دکھا دیا ہے، اس کی قدرت سے یہ بعید ہے کہ وہ آخرت میں بھی دکھاوے، بلکہ ان تمثلات کو عالم آخرت سے نہایت مناسبت ہے، کیونکہ جس حالت میں اس عالم میں جو کمال انقطاع کا تجلی گاہ نہیں ہے، یہ تمثلی پیدائش تزکیہ یافتہ لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے، تو پھر عالم آخرت میں جو اکمل اور اتم انقطاع کا مقام ہے کیوں نظر نہ آوے۔ یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہیے کہ انسان عارف پر اسی دنیا میں
وہ تمام عجائبات کشفی رنگوں میں کھل جاتے ہیں کہ جو ایک محجوب آدمی قصے کے طور پر قرآن کریم کی ان آیات میں پڑھتا ہے جو معاد کے بارے میں خبر دیتی ہیں، سو جس کی نظر حقیقت تک نہیں پہنچتی وہ ان بیانات سے تعجب میں پڑ جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس کے دل میں اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا عدالت کے دن تخت پر بیٹھنا اور ملائک کا صف بندے کھڑے ہونا اور ترازو میں عملوں کا تلنا اور لوگوں کا پل صراط پر سے چلنا اور سزا جزا کے بعد موت کو بکرے کی طرح ذبح کر دینا اور ایسا ہی اعمال کا خوش شکل یا بد شکل انسانوں کی طرح لوگوں پر ظاہر ہونا اور بہشت میں دودھ اور شہد کی نہریں چلنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں صداقت اور معقولیت سے دور معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ تمام شکوک اس ایک ہی نقطے کے حل ہونے سے رفع ہو جاتے ہیں کہ عالم آخرت ایک تمثلی خلق کا عالم ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے کہ وہ بعض اشیاء کو تمثلی طور پر ایسا ہی پیدا کر دیتا ہے جیسا دوسرے طور پر ہوا کرتا ہے، جیسے تم دیکھتے ہو کہ آئینہ میں تمہاری ساری شکل منعکس ہو جاتی ہے اور تم خیال کر سکتے ہو کہ کس طرح عکسی طور پر تمہاری تصویر کھینچی جاتی ہے، کیسے تمہارے تمام خال و خط ان میں آ جاتے ہیں۔ پھر اگر خدا تعالیٰ روحانی امور کی سچ مچ تصویر کھینچ کر اور ان میں صداقت کی جان ڈال کر تمہاری آنکھوں کے سامنے رکھ دے تو کیوں اس سے تعجب کیا جاوے؟ اللہ جل شانہ ڈھونڈنے والوں پر اسی دنیا میں یہ تمام صداقتیں ظاہر کر دیتا ہے، اور آخرت میں کوئی بھی ایسا امر نہیں جس کی کیفیت اس عالم میں کھل نہ سکے۔ اور اگر یہ اعتراض کسی کے دل میں خل جان کرے کہ آیت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کے بعد یہ آیت ہے کہ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، مریم 73، یعنی پھر ہم ورود دوزخ کے بعد متقیوں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو دوزخ میں گرے ہوئے چھوڑ دیں گے، اور نجات دینے کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ اول انسان کسی عذاب یا بلا میں مبتلا ہو پھر اس سے اس کو رہائی بخشی جاوے، لیکن ان معنوں کی روح سے نعوذ باللہ لازم آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے مقرب بندے کسی حد تک عذاب دوزخ میں مبتلا ہو جائیں گے اور پھر اس سے ان کو نجات دی جائے گی۔ تو اس وہم کا یہ جواب ہے کہ نجات کا لفظ اس جگہ اپنے حقیقی معنوں پر مستعمل نہیں، بلکہ اس سے صرف اس قدر مراد ہے کہ مومنوں کا نجات یافتہ ہونا اس وقت ہم ظاہر کر دیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ وہ اس سخت قلق اور کرب کی جگہ سے نجات پا کر اپنی مرادات کو پہنچ گئے۔ اور قرآن کریم میں یہ سنت اللہ ہے کہ بعض الفاظ اپنی اصلی حقیقت سے پھر کر مستعمل ہوتے ہیں، جیسا کہ فرمایا وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یعنی قرض دو اللہ کو قرض اچھا۔ اب ظاہر ہے کہ قرض کی اصل تعریف کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ انسان حاجت اور لاچاری کے وقت دوسرے سے بوقت دیگر ادا کرنے کے عہد پر کچھ مانگتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ حاجت سے پاک ہے، بس اس جگہ قرض کے مفہوم میں سے صرف ایک چیز مراد لی گئی، یعنی اس طور سے لینا تو پھر دوسرے وقت اس کو واپس دے دینا، اپنے ذمہ واجب ٹھہرا لیا ہو۔ ایسا ہی یہ آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، البقرہ 156، اصل مفہوم سے پھیری گئی، کیونکہ عرف عام میں آزمائش کرنے والا اس نتیجے سے غافل اور بے خبر ہوتا ہے جو امتحان کے بعد پیدا ہوتا ہے، مگر اس سے اس جگہ یہ مطلب نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کے امتحان میں ڈالنے سے یہ مطلب ہے کہ تا شخص زیر امتحان پر اس کے اندرونی عیب یا اندرونی خوبیاں کھول دے۔ غرض اسی طرح یہ لفظ نجات بھی اپنے حقیقی معنوں سے پھیرا گیا ہے، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں اس کی تصریح ثابت ہے، اور وہ یہ ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، الزمر 61۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، الزمر 62۔ یعنی قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ جنہوں نے خدا تعالیٰ پر جھوٹ بولا ان کے منہ کالے ہیں، اور کیوں کالے نہ ہوں؟ کیا یہ لائق نہیں کہ متکبر لوگ جہنم میں ہی گرائے جائیں، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو نجات دے گا اس طور سے کہ ان کو ان کی مرادات تک پہنچائے گا، ان کو برائی نہیں لگے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ آیت اس پہلی آیت کی گویا تفسیر کرتی ہیں، کیونکہ اس میں نجات دینے کی حقیقت یہ کھولی ہے کہ وہ اپنی مرادات کو پہنچ جائیں گے، اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ وہ اس دن برائی کی مس سے بالکل محفوظ ہوں گے، ایک ذرا تکلیف ان کو چھوئے گی بھی نہیں اور غم ان کے نزدیک نہیں آئے گا۔ اور اس آیت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ دراصل مخاطب وہی لوگ ہوں
کہ جو عذاب دوزخ میں گرفتار ہوں، پھر بعض ان میں سے کچھ حصہ تقوی کا رکھتے ہیں اس عذاب سے نجات پاویں اور دوسرے دوزخ میں ہی گرے رہیں، اور یہ معنی اس حالت میں ہوں گے کہ جب اس خطاب سے ابرار اور اخیار اور تمام مقدس اور مقرب لوگ باہر رکھے جائیں۔ لیکن حق بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی کلام کا منشا وہی معنی معلوم ہوتے ہیں جو ابھی ہم لکھ چکے۔ واللہ عالم بالصواب وإلیہ المرجع والمآب۔ اب پھر ہم بحث ظلومیت کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ ظلومیت کی صفت جو مومن میں ہے یہی اس کو خدا تعالیٰ کا پیارا بنا دیتی ہے، اور اسی کی برکت سے مومن بڑے بڑے مراحل سلوک کے طے کرتا ہے اور ناقابل برداشت تلخیاں اور طرح طرح کی دوزخوں کی جلن اور حرکت اپنے لیے بخوشی خاطر قبول کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس جگہ انسان کی اعلیٰ درجے کی مدح بیان کی ہے اور اس کو فرشتوں پر بھی ترجیح دی ہے، اس مقام میں اس کی یہی فضیلت پیش کی ہے کہ وہ ظلوم اور جہول ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، الاحزاب 73۔ یعنی اس امانت کو جو ربوبیت کا کامل ابتلا ہے، جس کو فقط عبودیت کاملہ اٹھا سکتی ہے، انسان نے اٹھا لیا کیونکہ وہ ظلوم اور جہول تھا۔ یعنی خدا تعالیٰ کے لیے اپنے نفس پر سختی کر سکتا تھا اور غیر اللہ سے اس قدر دور ہو سکتا تھا کہ اس کی صورت علمی سے بھی اس کا ذہن خالی ہو جاتا تھا۔ واضح ہو کہ ہم سخت غلطی کریں گے اگر اس جگہ ظلوم کے لفظ سے کافر اور سرکش اور مشرک اور عدل کو چھوڑنے والے مراد لیں گے، کیونکہ یہ ظلوم جہول کا لفظ اس جگہ اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے مقام مدح میں استعمال کیا ہے، نہ مقام ذم میں۔ اور اگر نعوذ باللہ یہ مقام ذم میں ہو تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ سب سے بدتر انسان ہی تھا جس نے خدا تعالیٰ کی پاک امانت کو اپنے سر پر اٹھا لیا اور اس کے حکم کو مان لیا، بلکہ نعوذ باللہ یوں کہنا پڑے گا کہ سب سے زیادہ ظالم اور جاہل انبیاء اور رسول تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس امانت کو اٹھا لیا، حالانکہ اللہ جل شانہ آپ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، پھر وہ سب سے بدتر کیوں کر ہو اور انبیاء کو سید العادلین قرار دیا ہے، پھر وہ ظلم و جہول دوسرے معنوں کی روح سے کیوں کر کہلامیں۔ ما سوا اس کے ایسا خیال کرنے میں خدا تعالیٰ پر بھی اعتراض لازم آتا ہے کہ اس کی امانت جو وہ دینی چاہتا تھا وہ کوئی خیر اور صلاحیت اور برکت کی چیز نہیں تھی، بلکہ شر اور فساد کی چیز تھی کہ شریر اور ظالم نے اس کو قبول کیا اور نیکوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ مگر کیا خدا تعالیٰ کی نسبت یہ بد ظنی کرنا جائز ہے کہ جو چیز اس کے چشمے سے نکلے اور جس کا نام وہ اپنی امانت رکھے، جو پھر اس کی طرف رد ہونے کے لائق ہے، وہ در حقیقت نعوذ باللہ خراب اور پلید چیز ہو، جس کو بجز ایسے ظلوم کے جو در حقیقت سرکش اور نافرمان اور نعمت عدل سے بکلی بے نصیب ہے، کوئی دوسرا قبول نہ کر سکے۔ افسوس کہ ایسے مکروہ خیالوں والے کچھ بھی خدا تعالیٰ کی عظمت نگاہ نہیں رکھتے، وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ امانت اگر سراسر خیر ہے تو اس کا قبول کر لینا ظلم میں کیوں داخل ہے، اور اگر امانت خود شر اور فساد کی چیز ہے تو پھر وہ خدا تعالیٰ کی طرف کیوں منسوب کی جاتی ہے؟ کیا خدا تعالیٰ نعوذ باللہ فساد کا مبدع ہے، اور کیا جو چیز اس کے پاک چشمے سے نکلتی ہے اس کا نام فساد اور شر رکھنا چاہیے؟ سامعین کرام، ہم اس وقت آئینہ کمالت اسلام روحانی خزائن جلد 5 کا صفحہ 160 سن رہے ہیں۔ ظلمت ظلمت کی طرف جاتی ہے اور نور نور کی طرف، سو امانت نور تھی اور انسان ظلوم جہول بھی ان معنوں کر کے جو ہم بیان کر چکے ہیں ایک نور ہے، اس لیے نور نے نور کو قبول کر لیا۔ وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں، اور امانت سے مراد انسان کامل کے وہ تمام قوا اور عقل اور علم اور دل اور جان اور حواس اور خوف اور محبت اور عزت
اور وجاہت اور جمیع نعمائے روحانی و جسمانی ہیں جو خدا تعالیٰ انسان کامل کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر انسان کامل برتب کا آیت ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا النساء 59 اس ساری امانت کو جناب الہی کو واپس دے دیتا ہے، یعنی اس میں فانی ہو کر اس کی راہ میں وقف کر دیتا ہے، جیسا کہ ہم مضمون حقیقت اسلام میں بیان کر چکے ہیں۔ اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے ہادی، نبی امی، صادق و مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی، جیسا کہ خود خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین انعام 163-164 وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون انعام 154 قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم آل عمران 32 فقل اسلمت وجہی للہ آل عمران 21 وامرت ان اسلم لرب العالمین المومن 67 یعنی ان کو کہہ دے کہ میری نماز اور میری پرستش میں جد و جہد اور میری قربانیاں اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب خدا کے لیے اور اس کی راہ میں ہے، وہی خدا جو تمام عالموں کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اول المسلمین ہوں، یعنی دنیا کی ابتدا سے اس کے اخیر تک میرے جیسا اور کوئی کامل انسان نہیں جو ایسا اعلیٰ درجے کا فنا فی اللہ ہو، جو خدا تعالیٰ کی ساری امانتیں اس کو واپس دینے والا ہو۔ اس آیت میں ان نادان موحدوں کا رد ہے جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے انبیاء پر فضیلت کلی ثابت نہیں، اور ضعیف حدیثوں کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مجھ کو یونس بن متیٰ سے بھی زیادہ فضیلت دی جائے۔ یہ نادان نہیں سمجھتے کہ اگر وہ حدیث صحیح بھی ہو تب بھی وہ بطور انکسار اور تذلل ہے، جو ہمیشہ ہمارے سید صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، اور ہر ایک بات کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ اگر کوئی صالح اپنے خط میں احقر و عباد اللہ لکھے تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ شخص در حقیقت تمام دنیا یہاں تک کہ بت پرستوں اور تمام فاسقوں سے بدتر ہے، اور خود اقرار کرتا ہے کہ وہ احقر و عباد اللہ ہے، کس قدر نادانی اور شرارت نفس ہے۔ غور سے دیکھنا چاہیے کہ جس حالت میں اللہ جل شانہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اول المسلمین رکھتا ہے اور تمام مطیعوں اور فرما برداروں کا سردار ٹھہراتا ہے، اور سب سے پہلے امانت کو واپس دینے والا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتا ہے، تو پھر کیا بعد اس کے کسی قرآن کریم کے ماننے والے کو گنجائش ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ میں کسی طرح کا جرا کر سکے؟ خدا تعالیٰ نے آیت موصوفہ بالا میں اسلام کے لیے کئی مراتب رکھ کر سب مدارس سے اعلیٰ درجہ وہی ٹھہرایا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کو عنایت فرمایا۔ سبحان اللہ ما اعظم و شانہ کا یا رسول اللہ موسیٰ و عیسیٰ ہما خیل تواند جملہ دریرہ تو فیل تواند۔ پھر بقیہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے رسول کو فرماتا ہے کہ ان کو کہہ دے کہ میری راہ جو ہے وہی راہ سیدھی ہے، سو تم اس کی پیروی کرو اور راہوں پر مت چلو کہ وہ تمہیں خدا تعالیٰ سے دور ڈال دیں گی۔ ان کو کہہ دے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میرے پیچھے پیچھے چلنا اختیار کرو، یعنی میرے طریق پر جو اسلام کی اعلیٰ حقیقت ہے قدم مارو، تب خدا تعالیٰ تم سے بھی پیار کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ان کو کہہ دے کہ میری راہ یہ ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اپنا تمام وجود خدا تعالیٰ کو سونپ دوں اور اپنے تئیں رب العالمین کے لیے خالص کر لوں، یعنی اس میں فنا ہو کر جیسا کہ وہ رب العالمین ہے میں خادم العالمین بنوں اور ہماتن اسی کا اور اسی کی راہ کا ہو جاؤں۔ سو میں نے اپنا تمام وجود اور جو کچھ میرا تھا خدا تعالیٰ کا کر دیا، اب کچھ بھی میرا نہیں، جو کچھ میرا ہے وہ سب اس کا ہے۔ اور یہ وسوسہ کہ ایسے معنی آیت ظلم و جہول کے کس نے متقدمین میں سے کیے ہیں، اور کون اہل زبان میں سے ظلم کے ایسے معنی بھی کرتا ہے،
اس وہم کا جواب یہ ہے کہ ہمیں بعد کلام اللہ کے کسی اور سند کی ضرورت نہیں۔ کلام الہی کے بعض مقامات بعض کی شرح ہیں، پس جس حالت میں خدا تعالیٰ نے بعض متقیوں کا نام بھی ظالم رکھا ہے اور مراتب ثلاثہ تقوی سے پہلا مرتبہ تقوی کا ظلم کو ہی ٹھہرایا، تو اس سے ہم نے قطعی اور یقینی طور پر سمجھ لیا کہ اس ظلم کے لفظ سے وہ ظلم مراد نہیں ہے جو تقوی سے دور اور کفار اور مشرکین اور نافرمانوں کا شعار ہے، بلکہ وہ ظلم مراد ہے جو سلوک کے ابتدائی حالات میں متقیوں کے لیے شرط متحتم ہے، یعنی جذبات نفسانی پر حملہ کرنا اور بشریت کی ظلمت کو اپنے نفس سے کم کرنے کے لیے کوشش کرنا، جیسا کہ اس دوسری آیت میں بھی کم کرنے کے معنی ہیں، اور وہ یہ ہے وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، الکہف 34۔ اے وَلَمْ تَنْقُصْ، دیکھو قاموس اور صحاح اور صراح جو ظلم کے معنی کم کرنے کے بھی لکھے ہیں، اور اس آیت کے یہی معنی کیے ہیں، یعنی وَلَمْ تَنْقُصْ، ما سوا اس کے اس معنی کے کرنے میں یہ عاجز متفرد نہیں، بڑے بڑے محقق اور فضلاء نے جو اہل زبان تھے یہی معنی کیے ہیں، چنانچہ من جملہ ان کے صاحب فتوحات مکیہ ہیں جو اہل زبان بھی ہیں، وہ اپنی ایک تفسیر میں جو مصر کے چھاپے میں چھپ کر شائع ہوئی ہے یہی معنی کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے زیر تفسیر آیت وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا، الاحزاب 73، یہی معنی لکھے ہیں کہ یہ ظلم و جہول مقام مدح میں ہے، اور اس سے مطلب یہی ہے کہ انسان مومن احکام الہی کی بجا آوری میں اپنے نفس پر اس طور سے ظلم کرتا ہے جو نفس کے جذبات اور خواہشوں کا مخالف ہو جاتا ہے، اور اس سے اس کے جوشوں کو گھٹاتا اور کم کرتا ہے۔ اور صاحب تفسیر حسینی خواجہ محمد پارسا کی تفسیر سے نقل کرتے ہیں کہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ انسان نے اس امانت کو اس لیے اٹھا لیا کہ وہ ظلوم تھا، یعنی اس بات پر قادر تھا کہ اپنے نفس اور اس کی خواہشوں سے باہر آ جائے، یعنی جذبات نفسانی کو کم بلکہ معدوم کر دے اور حویت مطلقہ میں گم ہو جائے، اور انسان جہول تھا اس لیے کہ اس میں یہ قوت ہے کہ غیر حق سے بکلی غافل اور نادان ہو جائے اور بقول لا الہ الا اللہ نفی ما سوا کی کر دے۔ اور ابن جریر بھی جو رئیس المفسرین ہے اس آیت کی شرح میں لکھتا ہے کہ ظلوم اور جہول کا لفظ محل مدح میں ہے نظم میں، غرض کابر اور محققین جن کی آنکھوں کو خدا تعالی نے نور معرفت سے منور کیا تھا وہ اکثر اسی طرف گئے ہیں کہ اس آیت کے وجود اس کے اور کوئی معنی نہیں ہو سکتے کہ انسان نے خدا تعالیٰ کی امانت کو اٹھا کر ظلم اور جہول کا خطاب مدح کے طور پر حاصل کیا، نہ ذم کے طور پر۔ چنانچہ ابن کثیر نے بھی بعض روایات اسی کی تائید میں لکھی ہیں، اور اگر ہم اس تمام آیت پر کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، احزاب 73۔ ایک نظر غور کی کریں تو یقینی طور پر معلوم ہوگا کہ وہ امانت جو فرشتوں اور زمین اور پہاڑوں اور تمام خواقوں پر عرض کی گئی تھی اور انہوں نے اٹھانے سے انکار کیا تھا، وہ جس وقت انسان پر عرض کی گئی تھی تو بلا شبہ سب سے اول انبیاء اور رسولوں کی روحوں پر عرض کی گئی ہوگی، کیونکہ وہ انسانوں کے سردار اور انسانیت کے حقیقی مفہوم کے اول المستحقین ہیں۔ پس اگر ظلم اور جہول کے معنی یہی مراد لیے جائیں جو کافر اور مشرک اور پکے نافرمان کو کہتے ہیں، تو پھر نعوذ باللہ سب سے پہلے انبیاء کی نسبت اس نام کا اطلاق ہوگا۔ لہٰذا یہ بات نہایت روشن اور بدیہی ہے کہ ظلم اور جہول کا لفظ اس جگہ محل مدح میں ہے، اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم کو مان لیا جاوے اور اس سے منہ پھیرنا موجب معصیت نہیں ہو سکتا، یہ تو عین سعادت ہے۔ تو پھر ظلم اور جہول کے حقیقی معنی جو اباء اور سرکشی کو مستلزم ہیں کیوں کر اس مقام کے مناسب حال ہو سکتے ہیں؟ جو شخص قرآن کریم کی اسالیب کلام کو بخوبی جانتا ہے اس پر یہ پوشیدہ نہیں کہ بعض اوقات وہ کریم و رحیم جل شانہ اپنے خاص عباد کے لیے ایسا لفظ استعمال کر دیتا ہے کہ بظاہر بدنما ہوتا ہے مگر مانن نہایت محمود اور تعریف کا کلمہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کریم کے حق میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، الضحیٰ آیت 8۔ اب ظاہر ہے کہ دوال کے معنی مشہور اور متعارف جو اہل لغت کے منہ پر چڑھے ہوئے ہیں گمراہ کے ہیں، جس کے اعتبار سے آیت کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اے رسول اللہ تجھ کو گمراہ پایا اور ہدایت دی، حالانکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔
اور جو شخص مسلمان ہو کر یہ اعتقاد رکھے کہ کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر میں ضلالت کا عمل کیا تھا تو وہ کافر، بے دین اور حد شرعی کے لائق ہے، بلکہ آیت کے اس جگہ وہ معنی لینے چاہیے جو آیت کے سیاق اور سباق سے ملتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا، الضحیٰ 7-9۔ یعنی خدا تعالیٰ نے تجھے یتیم اور بے کس پایا اور اپنے پاس جگہ دی، اور تجھ کو زوال یعنی عاشق و جہلہ پایا پس اپنی طرف کھینچ لایا، اور تجھے درویش پایا پس غنی کر دیا۔ ان معنوں کی صحت پر یہ زیر کی آیتیں کرینہ ہیں جو ان کے بعد آتی ہیں، یعنی یہ کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، الزُّحَاة 10-12۔ کیونکہ یہ تمام آیتیں لفظ نشر مرتب کے طور پر ہیں، اور پہلی آیتوں میں جو مدعا مخفی ہے دوسری آیتیں اس کی تفصیل اور تصریح کرتی ہیں۔ مثلا پہلے فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا، اس کے مقابل پر یہ فرمایا فأما الیتیم فلا تقہر، یعنی یاد کر کہ تو بھی یتیم تھا اور ہم نے تجھ کو پناہ دی، ایسا ہی تو بھی یتیموں کو پناہ دے۔ پھر بعد اس آیت کے فرمایا ووجدک ضالا فہدا، اس کے مقابل پر یہ فرمایا وأما السائل فلا تنہر، یعنی یاد کر کہ تو بھی ہمارے وصال اور جمال کا سائل اور ہمارے حقائق اور معارف کا طالب تھا، سو جیسا کہ ہم نے باپ کی جگہ ہو کر تیری جسمانی پرورش کی، ایسا ہی ہم نے استاد کی جگہ ہو کر تمام دروازے علوم کے تجھ پر کھول دیے، اور اپنے لقاء کا شربت سب سے زیادہ عطا فرمایا، اور جو تو نے مانگا سب ہم نے تجھ کو دیا، سو تو بھی مانگنے والوں کو رد مت کر اور ان کو مت جھڑک، اور یاد کر کہ تو عائل تھا اور تیری معیشت کے ظاہری اسباب بکلی منقطع تھے، سو خدا خود تیرا متولی ہوا اور غیروں کی طرف حاجت لے جانے سے تجھے غنی کر دیا، نہ تو والد کا محتاج ہوا، نہ والدہ کا، نہ استاد کا، اور نہ کسی غیر کی طرف حاجت لے جانے کا، بلکہ یہ سارے کام تیرے خدا تعالیٰ نے آپ ہی کر دیے، اور پیدا ہوتے ہی اس نے تجھ کو آپ سنبھال لیا، سو اس کا شکر بجا لا، اور حاجت مندوں سے تو بھی ایسا ہی معاملہ کر۔ اب ان تمام آیات کا مقابلہ کر کے صاف طور پر کھلتا ہے کہ اس جگہ زوال کے معنی گمراہ نہیں ہے، بلکہ انتہائی درجے کے تعشق کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ حضرت یعقوب کی نسبت اسی کے مناسب یہ آیت ہے انکا لفی ضلالک القدیم، یوسف 96۔ سو یہ دونوں لفظ ظلم اور ضلالت اگرچہ ان معنوں پر بھی آتے ہیں کہ کوئی شخص زیادہ اعتدال اور انصاف کو چھوڑ کر اپنے شہوات غضبیہ یا بہیمیہ کا تابع ہو جاوے، لیکن قرآن کریم میں اس شاخ کے حق میں بھی آئے ہیں جو خدا تعالیٰ کے راہ میں عشق کی مستی میں اپنے نفس اور اس کے جذبات کو پیروں کے نیچے کچل دیتے ہیں۔ اسی کے مطابق حافظ شیرازی کا یہ شعر ہے آسماں بارے امانت نہ توانست کشید، قرۂ فال بنام من دیوانہ زدند۔ اس دیوانگی سے حافظ صاحب حالت تعشق اور شدت حرص اطاعت مراد لیتے ہیں۔ غرض ان آیتوں کی حقیقت واقعی یہی ہے جو خدا تعالیٰ نے میرے پر کھولی، اور میں ہرگز ایسے معنی نہیں کروں گا جن سے ایک طرف تو یہ لازم آوے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ پاک امانت نہیں تھی بلکہ کوئی فساد کی بات تھی جو ایک مفسد ظالم نے قبول کر لی اور نیکوں نے اس کو قبول نہ کیا، اور دوسری طرف تمام مقدس رسولوں اور نبیوں کو جو اول درجے پر امانت کے محمل ہیں ظالم ٹھہرایا جاوے۔ اور میں بیان کر چکا ہوں کہ دراصل امانت اور اسلام کی حقیقت ایک ہی ہے، اور امانت اور اسلام دراصل محمود چیز ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کا دیا ہوا اسی کو واپس دیا جاوے جیسے امانت واپس دی جاتی ہے۔ بس جس نے ایک محمود اور پسندیدہ چیز کو قبول کر لیا اور خدا تعالیٰ کے حکم سے منہ نہ پھیرا اور اس کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم رکھا، وہ لائق مذمت کیوں ٹھہرے؟ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت کے آگے خدا تعالیٰ فرماتا ہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، الاحزاب 74۔ یعنی انسان نے جو امانت اللہ کو قبول کر لیا تو اس سے یہ لازم آیا جو منافقین اور منافقات اور مشرکین اور مشرکات جنہوں نے صرف زبان سے قبول کیا اور عملاً اس کے پابند نہیں ہوئے وہ معذب ہوں، اور مومنین اور مومنات
جنہوں نے امانت کو قبول کر کے عملاً پابندی بھی اختیار کی وہ مورد رحمت الہی ہوں۔ یہ آیت بھی صاف اور صریح طور پر بول رہی ہے کہ آیت موصوفہ میں ظلم و جہول سے مراد مومن ہیں، جن کی طبیعتوں اور استعدادوں نے امانت کو قبول کر لیا اور پھر اس پر کاربند ہو گئے، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ مشرکوں اور منافقوں نے کامل طور پر قبول نہیں کیا، اور حاملہ حال انسان میں جو انسان کے لفظ پر الف لام ہے وہ بھی در حقیقت تخصیص کے لیے ہے، جس سے خدا تعالیٰ کا یہ منشا ثابت ہوتا ہے کہ تمام انسانوں نے اس امانت کو کامل طور پر قبول نہیں کیا، صرف مومنوں نے قبول کیا ہے۔ اور منافقوں اور مشرکوں کی فطرتوں میں گو ایک ذرہ استعداد کا موجود تھا، مگر بوجہ نقصان استعداد وہ کامل طور پر اس پیارے لفظ ظلم اور جہول سے حصہ نہ لے سکے، اور جن کو بڑی قوت ملی تھی وہ کامل طور پر اس نعمت کو لے گئے۔ انہوں نے اس امانت کے قبول کرنے کا صرف اپنی زبان سے اقرار نہیں کیا بلکہ اپنے اعمال اور افعال میں ثابت کر کے دکھلا دیا، اور جو امانت لی تھی کمال دیانت کے ساتھ اس کو واپس دے دیا۔ بالآخر یہ بھی واضح رہے کہ جہول کا لفظ بھی ظلم کے لفظ کی طرح ان معنوں میں استعمال کیا گیا ہے جو اتقاء اور استفاء کے مناسب حال ہیں، کیونکہ اگر جاہلیت کا حقیقی مفہوم مراد ہو جو علوم اور عقائد صحیحہ سے بے خبری اور ناراست اور بےہودہ باتوں میں مبتلا ہونا ہے تو یہ تو صریح متقیوں کی صفت کے برخلاف ہے، کیونکہ حقیقی تقوی کے ساتھ جاہلیت جمع نہیں ہو سکتی۔ حقیقی تقوی اپنے ساتھ ایک نور رکھتی ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم۔ الانفال 30۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ۔ الحدید 29۔ یعنی اے ایمان لانے والو، اگر تم متقی ہونے پر ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتقاء کی صفت میں قیام اور استحکام اختیار کرو تو خدا تعالیٰ تم میں اور تمہارے غیروں میں فرق رکھ دے گا۔ وہ فرق یہ ہے کہ تم کو ایک نور دیا جائے گا جس نور کے ساتھ تم اپنی تمام راہوں میں چلو گے، یعنی وہ نور تمہارے تمام افعال اور اقوال اور قوا اور حواس میں آ جائے گا، تمہاری عقل میں بھی نور ہوگا، اور تمہاری ایک اٹکل کی بات میں بھی نور ہوگا، اور تمہاری آنکھوں میں بھی نور ہوگا، اور تمہارے کانوں اور تمہاری زبانوں اور تمہارے بیانوں اور تمہاری ہر ایک حرکت اور سکون میں نور ہوگا، اور جن راہوں میں تم چلو گے وہ راہ نورانی ہو جائیں گی۔ غرض جتنی تمہاری راہیں، تمہارے قوا کی راہیں، تمہارے حواس کی راہیں ہیں، وہ سب نور سے بھر جائیں گی اور تم سراپا نور میں ہی چلو گے۔ اب اس آیت سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ تقوی سے جاہلیت ہرگز جمع نہیں ہو سکتی۔ ہاں فہم اور ادراک حسب مراتب تقوی کم و بیش ہو سکتا ہے۔ اسی مقام سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بڑی اور اعلیٰ درجے کی کرامت جو اولیاء اللہ کو دی جاتی ہے، جن کو تقوی میں کمال ہوتا ہے، وہ یہی دی جاتی ہے کہ ان کے تمام حواس اور عقل اور فہم اور قیاس میں نور رکھا جاتا ہے، اور ان کی قوت کشفی نور کے پانیوں سے ایسی صفائی حاصل کر لیتی ہے کہ جو دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ ان کے حواس نہایت باریک بین ہو جاتے ہیں، اور معارف اور دقائق کے پاک چشمے ان پر کھولے جاتے ہیں، اور فیض سائغ ربانی ان کے رگ و ریشہ میں خون کی طرح جاری ہو جاتا ہے۔ اب پھر ہم اصل بحث کی طرف جو بیان کیفیت اسلام ہے انعان قلم پھیرتے ہیں، سو واضح ہو کہ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ سو اس بیان کے بعد یہ تذکرہ بھی نہایت ضروری ہے کہ وہ حقیقت جس کا نام اسلام ہے کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے، اور قرآن کریم میں اس کے حصول کے لیے کیا کیا وسائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ اول جاننا چاہیے کہ کسی شے کا وسیلہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ٹھیک ٹھیک استعمال یا مدد سے اس شے کا میسر آ جانا ضروری ہو، اور اس کے عوض اس کی نقیض کا استعمال کرنا موجب بود و ناکامی ہو۔ بعد اس کے واضح ہو کہ اگرچہ قرآن کریم نے حقیقت اسلامیہ کی تحصیل کے لیے بہت سے وسائل بیان فرمائے ہیں، مگر در حقیقت ان سب کا معال دو قسم پر ہی جا ٹھہرتا ہے۔ اول یہ کہ خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کی مالکیت تامہ اور اس کی قدرت تامہ اور اس کی حکومت تامہ اور اس کے علم تام اور اس کے حساب تام، اور نیز اس کے واحد لا شریک اور حی و قیوم اور حاضر ناظر ذو الاقتدار اور ازلی ابدی ہونے میں، اور اس کی تمام قوتوں اور طاقتوں اور جمیع جلال و کمال کے ساتھ یگانہ ہونے میں پورا پورا یقین آ جائے، یہاں تک کہ ہر ایک ذرہ اپنے وجود اور اس تمام عالم کے وجود کا اس کے تصرف اور حکم میں دکھائی دے۔
اور هو القاہر فوق عبادہ کی تصویر سامنے نظر آ جاوے، اور نقش راسخ بیدہ ملکوت السماوات والارض کا جلی قلم کے ساتھ دل میں لکھا جائے، یہاں تک کہ اس کی عظمت اور ہیبت اور کبریائی تمام نفسانی جذبات کو اپنی قہری شعاؤں سے مزمحل اور خیرہ کر کے ان کی جگہ لے لے، اور ایک دائمی روب اپنا دل پر جما دیوے، اور اپنے قہری حملہ سے نفسانی سلطنت کے تخت کو خاک مذلت میں پھینک دیوے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیوے، اور اپنے خوفناک کرشموں سے غفلت کی دیواروں کو گرا دے اور تکبر کے میناروں کو توڑ دے، اور ظلمت بشری کی حکومتیں وجود انسانی کی دارالسلطنت سے بکلی اٹھا دیوے، اور جو جذبات نفس امارہ کی طبیعت انسانی پر حکومت کرتے تھے اور باعزت سمجھے گئے تھے، ان کو ذلیل اور خوار اور ہیچ اور بے مقدار کر کے دکھلا دیوے۔ دوم یہ کہ اللہ جل شانہ کے حسن و احسان پر اطلاع وافر پیدا کرے، کیونکہ کامل درجے کی محبت یا تو حسن کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے اور یا احسان کے ذریعے سے، اور اللہ جل شانہ کا حسن اس کی ذات اور صفات کی خوبیاں ہیں، اور خوبیاں یہ ہیں کہ وہ خیر محض ہے اور مبدا ہے جمیع فیضوں کا، اور مستر ہے تمام خیرات کا، اور جامع ہے تمام کمالات کا، اور مرجع ہے ہر یک امر کا، اور موجد ہے تمام وجودوں کا، اور علت العلل ہے ہر ایک مؤثر کا، جس کی تاثیر یا عدم تاثیر ہر یک وقت اس کے قبضے میں ہے، اور واحد لا شریک ہے اپنی ذات میں اور صفات میں اور اقوال میں اور افعال میں اور اپنے تمام کمالوں میں، اور ازلی اور ابدی ہے اپنی جمیع صفات کاملہ کے ساتھ، بڑا ہی نیک اور بڑا ہی رحیم، باوجود قدرت کاملہ سزا دہی کے ہزاروں برسوں کی خطائیں ایک دم کے رجوع میں بخشنے والا، بڑا ہی حلیم اور بردبار اور پردہ پوش، کروڑہا نفرت کے کاموں اور مکروہ گناہوں کو دیکھنے والا اور پھر جلد نہ پکڑنے والا۔ اگر اس کا روحانی جمال تمثل کے طور پر ظاہر ہو تو ہر یک دل پروانے کی طرح اس پر گرے، پر اس نے اپنا جمال غیروں سے چھپایا اور انہی پر ظاہر کیا جو صدق سے اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس نے ہر یک خوبصورت چیز پر اپنے حسن کا پرتاؤ ڈالا، اگر آفتاب ہے یا مہتاب، یا وہ سیارے جو چمکتے ہوئے نہایت پیارے معلوم ہوتے ہیں، یا خوبصورت انسانوں کے منہ جو دلکش اور ملیح دکھائی دیتے ہیں، یا وہ تازہ اور تربتر اور خوشنما پھول جو اپنے رنگ اور بو اور آب و تاب سے دلوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، یہ سب در حقیقت ذلی طور پر اس حسن لازوال سے ایک ذرے کے موافق حصہ لیتے ہیں۔ وہ حسن ظن اور وہم اور خیال نہیں، بلکہ یقینی اور قطعی اور نہایت روشن ہے، جس کے تصور سے تمام نظریں خیرہ ہوتی ہیں اور پاک دل اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں، اور اس محبوب حقیقی کے احسانات جو انسان پر ہیں وہ دفتروں میں سما نہیں سکتے، کیونکہ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، گناہ پر گناہ دیکھتا ہے اور احسان پر احسان کرتا ہے، اور خطا پر خطا پاتا ہے اور نعمت پر نعمت دیتا ہے۔ در حقیقت نہ زید ہم سے کچھ بھلائی کر سکتا ہے، اور نہ بکر، نہ آفتاب اپنی روشنی سے ہم کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ مہتاب اپنے نور سے ہم کو کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ ستارے ہمارے کام آ سکتے ہیں، نہ ان کی تاثیر کچھ چیز ہے، ایسا ہی نہ دوست کام آ سکتا ہے، نہ فرزند، غرض کوئی چیز بھی ہمیں آرام نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ ارادہ نہ فرماوے۔ بس اس سے ظاہر ہے کہ ہزارہا اور بے شمار طریقوں سے جو ہماری حاجات پوری ہوتی ہیں، در حقیقت یہ فضل اسی منعم حقیقی کی طرف سے ہے، بس اس کے انعامات کو کون گن سکتا ہے۔ اگر ہم انصاف سے بولیں تو ہمیں یہ شہادت دینی پڑے گی کہ کسی نے ہم سے ایسا پیار نہیں کیا جیسا کہ اس نے۔ یہ دونوں قسم کے وسائل جن پر حقیقت اسلامیہ کا حاصل ہونا موقوف ہے، قرآن کریم میں ان دونوں وسیلوں کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فاطر 29۔ یعنی اللہ جل شانہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت اور قدرت اور احسان اور حسن اور جمال پر علم کامل رکھتے ہیں۔ خشیت اور اسلام در حقیقت اپنے مفہوم کے روح سے ایک ہی چیز ہے، کیونکہ کمال خشیت کا مفہوم اسلام کے مفہوم کو مستلزم ہے۔ بس اس آیت کریمہ کے معنوں کا معال اور ماحصل یہی ہوا کہ اسلام کے حصول کا وسیلہ کاملہ یہی علم عظمت ذات و صفات باری ہے، جس کی ہم تفصیل لکھ چکے ہیں، اور اسی کی طرف در حقیقت
اشارہ اس آیت میں بھی ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، البقرہ 270۔ یعنی جس کو خدا تعالیٰ چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی۔ حکمت سے مراد علم عظمت ذات و صفات باری ہے، اور خیر کثیر سے مراد اسلام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ہوا خیر مما یجمعون، یونس 59۔ پھر ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے، قل رب زدنی علما، طٰہٰ 115، یعنی اے میرے رب تو مجھے اپنی عظمت اور معرفت شیون اور صفات کا علم کامل بخش۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، الانعام 164۔ ان دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اول المسلمین ٹھہرے، تو اس کا یہی باعث ہوا کہ اوروں کی نسبت علوم معرفت الہی میں عالم ہیں، یعنی علم ان کا معارف الہیہ کے بارے میں سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے ان کا اسلام بھی سب سے اعلیٰ ہے اور وہ اول المسلمین ہیں۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زیادت علم کی طرف اس دوسری آیت میں بھی اشارہ ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، النساء 114۔ یعنی خدا تعالیٰ نے تجھ کو وہ علوم عطا کیے جو تو خود بخود نہیں جان سکتا تھا، اور فضل الہی سے فیضان الہی سب سے زیادہ تیرے پر ہوا، یعنی تو معارف الہیہ اور اسرار اور علوم ربانی میں سب سے بڑھ گیا، اور خدا تعالیٰ نے اپنی معرفت کے عطر کے ساتھ سب سے زیادہ تجھے معطر کیا۔ غرض علم اور معرفت کو خدا تعالیٰ نے حقیقت اسلامیہ کے حصول کا ذریعہ ٹھہرایا ہے، اور اگرچہ حصول حقیقت اسلام کے وسائل اور بھی ہیں، جیسے صوم و صلاۃ اور دعا اور تمام احکام الہی جو 600 سے بھی کچھ زیادہ ہیں، لیکن علم عظمت و وحدانیت ذات اور معرفت شیون و صفات جلالی و جمالی حضرت باری عز اسمہ وسیلۃ الوسائل اور سب کا موقوف علیہ ہے، کیونکہ جو شخص غافل دل اور معرفت الہی سے بکلی بے نصیب ہے، وہ کب توفیق پا سکتا ہے کہ صوم اور صلاۃ بجا لاوے یا دعا کرے یا اور خیرات کی طرف مشغول ہو۔ ان سب اعمال صالح کا محرک تو معرفت ہی ہے، اور یہ تمام دوسرے وسائل دراصل اسی کے پیدا کردہ اور اسی کے بنین و بنات ہیں، اور ابتدا اس معرفت کی پرتو اس میں رحمانیت سے ہے، نہ کسی عمل سے، نہ کسی دعا سے، بلکہ بلا علت فیضان سے صرف ایک محبت ہے، یہدی من یشاء و یضل من یشاء، مگر پھر یہ معرفت اعمال صالحہ اور حسن ایمان کے شمول سے زیادہ ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ آخر الہام اور کلام الہی کے رنگ میں نزول پکڑ کر تمام صحن سینہ کو اس نور سے منور کر دیتی ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اور اس معرفت تامہ کے درجہ پر پہنچ کر اسلام صرف لفظی اسلام نہیں رہتا، بلکہ وہ تمام حقیقت اس کی جو ہم بیان کر چکے ہیں حاصل ہو جاتی ہے، اور انسانی روح نہایت انکسار سے حضرت احدیت میں اپنا سر رکھ دیتی ہے۔ تب دونوں طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ جو میرا سو تیرا ہے، یعنی بندے کی روح بھی بولتی ہے اور اقرار کرتی ہے کہ یا الہی جو میرا ہے سو تیرا ہے، اور خدا تعالیٰ بھی بولتا ہے اور بشارت دیتا ہے کہ اے میرے بندے، جو کچھ زمین و آسمان وغیرہ میرے ساتھ ہے وہ سب تیرے ساتھ ہے۔ اسی مرتبے کی طرف اشارہ اس آیت میں ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، الزمر 54۔ یعنی کہہ اے میرے غلاموں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے کہ تم رحمت الہی سے نا امید مت ہو، خدا تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا۔ اب اس آیت میں بجائے قل یا عباد اللہ کے، جس کے یہ معنی ہیں کہ کہہ اے خدا تعالیٰ کے بندو، یہ فرمایا کہ قل یا عبادی، یعنی کہہ اے میرے غلاموں۔ اس طرز کے اختیار کرنے میں بہت یہی ہے کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ تا خدا تعالیٰ بے انتہا رحمتوں کی بشارت دیوے، اور جو لوگ کثرت گناہوں سے دل شکستہ ہیں ان کو تسکین بخشے۔ سو اللہ جل شانہ نے اس آیت میں چاہا کہ اپنی رحمتوں کا ایک نمونہ پیش کرے اور بندے کو دکھلاوے کہ میں کہاں تک اپنے وفادار بندوں کو انعامات خاصہ سے مشرف کرتا ہوں۔ سو اس نے قل یا عبادی کے لفظ سے یہ ظاہر کیا کہ دیکھو یہ میرا پیارا رسول، دیکھو یہ برگزیدہ بندہ کہ کمال تعالی سے کس درجہ تک پہنچا
کہ اب جو کچھ میرا ہے وہ اس کا ہے، جو شخص نجات چاہتا ہے وہ اس کا غلام ہو جائے، یعنی ایسا اس کی اطاعت میں محو ہو جاوے کہ گویا اس کا غلام ہے، تب وہ گو کیسا ہی پہلے گناہ گار تھا بخشا جائے گا۔ جاننا چاہیے کہ عبد کا لفظ لغت عرب میں غلام کے معنوں پر بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، البقرہ 222۔ اور اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص اپنی نجات چاہتا ہے وہ اس نبی سے غلامی کی نسبت پیدا کرے، یعنی اس کے حکم سے باہر نہ جائے اور اس کے دامن طاعت سے اپنے تئیں وابستہ جانے جیسا کہ غلام جانتا ہے، تب وہ نجات پائے گا۔ اس مقام میں ان کو اور باطن نام کے موحدوں پر افسوس آتا ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک بغض رکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ نام کہ غلام نبی، غلام رسول، غلام مصطفیٰ، غلام احمد، غلام محمد شرک میں داخل ہیں، اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ مدار نجات یہی نام ہیں، اور چونکہ عبد کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ ہر ایک آزادگی اور خود روی سے باہر آ جائے اور پورا متبع اپنے مولا کا ہو، اس لیے حق کے طالبوں کو یہ رغبت دی گئی کہ اگر نجات چاہتے ہیں تو یہ مفہوم اپنے اندر پیدا کریں۔ اور در حقیقت یہ آیت اور یہ دوسری آیت قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آل عمران 32۔ ازرو مفہوم کے ایک ہی ہیں، کیونکہ کمال اتباع اس محفیت اور اطاعت تامہ کو مستلزم ہے جو عبد کے مفہوم میں پائی جاتی ہے۔ یہی سر ہے کہ جیسے پہلی آیت میں مغفرت کا وعدہ بلکہ محبوب الہی بننے کی خوشخبری ہے، گویا یہ آیت کہ کل یا عبادی دوسرے لفظوں میں اس طرح پر ہے کہ کل یا متبعی، یعنی اے میری پیروی کرنے والو جو بکثرت گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہو، رحمت الہی سے نومید مت ہو کہ اللہ جل شانہ ببرکت میری پیروی کے تمام گناہ بخش دے گا۔ اور اگر عباد سے صرف اللہ تعالیٰ کے بندے ہی مراد لیے جائیں تو معنی خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہرگز درست نہیں کہ خدا تعالیٰ بغیر تحقق کے شرط ایمان اور بغیر تحقق کے شرط پیروی تمام مشرکوں اور کافروں کو یوں ہی بخش دیوے۔ ایسے معنی تو نصوص بینہ قرآن سے صریح مخالف ہیں۔ اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ ما حاصل اس آیت کا یہ ہے کہ جو لوگ دل و جان سے تیرے یا رسول اللہ غلام بن جائیں گے، ان کو وہ نور ایمان اور محبت اور عشق بخشا جائے گا کہ جو ان کو غیر اللہ سے رہائی دے دے گا، اور وہ گناہوں سے نجات پا جائیں گے، اور اسی دنیا میں ایک پاک زندگی ان کو عطا کی جائے گی، اور نفسانی جذبات کی تنگ و تاریک قبروں سے وہ نکالے جائیں گے۔ اسی کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، یعنی میں وہ مردوں کو اٹھانے والا ہوں جس کے قدموں پر لوگ اٹھائے جاتے ہیں۔ واضح ہو کہ قرآن کریم اس محاورے سے بھرا پڑا ہے کہ دنیا مر چکی تھی اور خدا تعالیٰ نے اپنے اس نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر نئے سرے دنیا کو زندہ کیا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، الحدید 18۔ یعنی اس بات کو سن رکھو کہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد خدا تعالیٰ زندہ کرتا ہے۔ پھر اسی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں فرماتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، المجادلہ 23۔ یعنی ان کو روح القدس کے ساتھ مدد دی، اور روح القدس کی مدد یہ ہے کہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اور روحانی موت سے نجات بخشتا ہے، اور پاکیزہ قوتیں اور پاکیزہ حواس اور پاک علم عطا فرماتا ہے، اور علوم یقینیہ اور براہین قطعیہ سے خدا تعالیٰ کے مقام قرب تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ اس کے مقرب وہی ہیں جو یقینی طور پر جانتے ہیں کہ وہ ہے، اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ اس کی قدرتیں اور اس کی رحمتیں اور اس کی عقوبتیں اور اس کی عدالتیں سب سچ ہیں، اور وہ جمیع فیوز کا مبدا اور تمام نظام عالم کا سرچشمہ اور تمام سلسلہ مؤثرات اور متاثرات کا علت العلل ہے، مگر متصرف بالارادہ جس کے ہاتھ میں کل ملکوت السماوات والارض ہے۔ اور یہ علوم جو مدار نجات ہیں یقینی اور قطعی طور پر بجز اس حیات کے حاصل نہیں ہو سکتے جو بتوسط روح القدس انسان کو ملتی ہے، اور قرآن کریم کا بڑے زور و شور سے یہ دعویٰ ہے کہ وہ حیات روحانی صرف مطابقت اس رسول کریم سے ملتی ہے، اور تمام وہ لوگ جو اس نبی کریم کی مطابقت سے سرکش ہیں وہ مردے ہیں جن میں اس حیات کی روح نہیں ہے،
اور حیات روحانی سے مراد انسان کے وہ علمی اور عملی گواہ ہیں جو روح القدس کی تائید سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ جن احکام پر اللہ جل شانہ انسان کو قائم کرنا چاہتا ہے وہ 600 ہیں۔ ایسا ہی اس کے مقابل پر جبرائیل علیہ السلام کے پر بھی 600 ہیں، اور بیضۂ بشریت جب تک 600 حکم کو سر پر رکھ کر جبرائیل کے پروں کے نیچے نہ آوے اس میں فنا فی اللہ ہونے کا بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور انسانی حقیقت اپنے اندر 600 بیضہ کی استعداد رکھتی ہے، پس جس شخص کا 600 بیضہ استعداد جبرائیل کے 600 پر کے نیچے آ گیا وہ انسان کامل، اور یہ تولد اس کا تولد کامل، اور یہ حیات کامل ہے۔ اور غور کی نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ بیضۂ بشریت کے روحانی بچے جو روح القدس کی معرفت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کی برکت سے پیدا ہوئے، وہ اپنی کمیت اور کیفیت اور صورت اور نوع اور حالت میں تمام انبیاء کے بچوں سے اتم اور اکمل ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، آل عمران 111، یعنی تم سب امتوں سے بہتر ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اور در حقیقت جس قدر قرآنی تعلیم کے کمالات خاصہ ہیں وہ اس امت مرحومہ کے استعدادی کمالات پر شاہد ہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ کی کتابیں ہمیشہ اسی قدر نازل ہوتی ہیں جس قدر اس امت میں جو تعمیل کتاب کی مکلف ہے استعداد ہوتی ہے۔ مثلا انجیل کی نسبت تمام محققین کی یہ رائے ہے کہ اس کی تعلیم کامل نہیں ہے اور وہ ایک ہی پہلو پر چلی جاتی ہے اور دوسرے پہلو کو بکلی چھوڑ رہی ہے، لیکن دراصل یہ قصور ان استعدادوں کا ہے جن کے لیے انجیل نازل ہوئی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسانی استعدادوں کو تدریجاً ترقی دی ہے۔ اس لیے اوائل زمانوں میں اکثر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے کہ جو غبی اور بلید اور کم عقل اور کم فہم اور کم دل اور کم ہمت اور کم یقین اور پست خیال اور دنیا کے لالچوں میں پھنسے ہوئے تھے، اور دماغی اور دلی قوتیں ان کی نہایت ہی کمزور تھیں۔ مگر ان زمانوں کے بعد ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ آیا جس میں رفتہ رفتہ استعدادیں ترقی کر گئیں، گویا دنیا نے اپنی فطرتی قوا میں ایک اور ہی صورت بدل لی، پس ان کی کامل استعدادوں کے موافق کامل تعلیم نے نزول فرمایا۔